میرے ساتھ آج موجود ہیں محمود علی بخاری صاحب. We did analysis کہ پچھلے 20 سال کے اندر اسٹاک مارکیٹ ڈالر اور گولڈ. اچھا ٹھیک ہے جی. What has performed better? اسٹاک مارکیٹ has performed better. ڈالر سے بھی بہتر کیا. ڈالر سے بھی بہتر کی. پاکستان میں موسٹلی جو فائنینشیل ڈیسیجنس بناتی ہیں وہ آدمی نہیں بناتے, عورتیں بناتی ہیں. وہ کمیٹی میں ڈالتی ہیں, وہ گولڈ ڈالتی ہیں, وہ پیچھے پڑتی ہیں زمین خریدو. ان کو بتائیں نا اسٹاک مارکیٹ کیسی ہے. بینک میں ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے, آپ کا لیٹ سے 10% سال میں بن رہا ہے, یہاں پہ ایک دن میں بن سکتا ہے. اچھی کمپنی میں پیسے لگاؤ. پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ چھت سب سے ضروری ہے. ٹھیک ہے, ضرور ہوگی. ڈیڈ ایسٹ ہے, ڈیڈ ایسٹ. ٹھیک ہے. وی آر ٹل ٹوڈے دی فرسٹ ایپ جس کے اوپر آپ ایکچوئل مارکیٹ کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں ود ورچوئل منی. ہم نے کہا باتیں آپ جب گاڑی چلاتے ہو آپ کو کوئی راستہ بتاتا ہے, آپ ہم نے کہا کر کے دیکھیں نا. بلیو می they were girls and boys in those universities who had such a great return کہ میں نے ان کو بولا یار آپ میرے پلیز پورٹفولیو مینیجر بن جائیں. جو ٹاپ 10 ونرس تھے وی گیو دیم ایکچوئل منی, ایکچوئل اکاؤنٹ کھلوائیں, ہم اس میں آپ کو پیسے دیں گے. جیز کیش کی اپلیکیشن پہ جائیں گے, اس پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا انویسٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ تھرو کے ٹریڈ. فینومینل. اینڈ ٹرانسفر منی بٹوین جیز کیش اینڈ کے ٹریڈ ان اے سیکنڈ. خریدیں, مال بیچیں, خریدیں, مال بیچا, واپس پیسے کر لیں. جب آپ مارکیٹ کو 2 لاکھ پہ لے جائیں گے تو پھر گورا آئے گا اور دیکھے گا یہاں تو پیسے بن رہے ہیں, تو پھر وہ آتا ہے. لیکن یہ 40,000 سے 2 لاکھ تک کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے, جو سب سے مشکل سفر ہوتا ہے. آپ بہت خوبصورتی سے میرے سوال کو اوائڈ کر گئے, لیکن میرا سوال پھر وہی ہے, مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے کہ نہیں ہے بروکر کمیونٹی کا. مجھ سے پوچھتے ہیں کون سا شیئر خریدو, میں بولتا ہوں ایسا شیئر خریدو جو آپ کے بچے آپ کو دعائیں دیں, کیونکہ یو ول ناٹ سیل اٹ, یو ول لیو اٹ فار دیم. میں ہر مہینے نا جمعے کے دن آپ کو میں کسی دن انوائٹ کروں گا. بڑی بہترین ہمارے پاس خالہ در سے بریانی آتی ہے, اس میں میری ٹیم کو میری 5 منٹ کے لیے باتیں سننی پڑتی ہیں. میں ان کو ہر دفعہ ایک ہی چیز بولتا ہوں, آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا سب کچھ ہو گیا, تو آئی ووڈ سے نو. یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہائی رسک ہوتا ہے وہاں پہ ہائی ریوارڈ ہوتا ہے, رائٹ. تو ان نے بولا جی میں پاکستان ایک شرط پہ آؤں گا, آپ میرے لیے بام پروف گاڑی ارینج کریں. مجھے آگے ڈالا, پیچھے ڈالا. وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے گوگل پہ کہیں دیکھ لیا کہ ایسے ہوتا ہے, تو میں نے ان کو ڈالا سن کے مجھے کھانسی آ جاتی ہے. السلام علیکم, دس از فرحان ملک ہیئر, ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. آج ہم ایک راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ایک ایسا راز جس سے کروڑوں پاکستانی کافی حیران اور پریشان ہیں. وہ راز یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے پاکستانی اکانومی شاید اپنے ورسٹ گروتھ سائیکل سے گزر رہی ہے, لیکن ان 3 سالوں میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ایک خطرناک بلکہ ایک ہیجان انگیز بل رن میں چل رہی ہے. مارکیٹ 30-40 ہزار پوائنٹ سے چلتی ہوئی 1,70,000 پوائنٹس کے آس پاس آ گئی ہے, اور ابھی بھی لوگ بول رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میں نے یہی سب سمجھنے کے لیے آج اپنے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے ہیں. ہی از اے ینگ گائے, ہی از گاٹ اے لاٹ آف انٹروڈکشنز, لیکن جس انٹروڈکشن کو میں سب سے زیادہ پسند کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہی بلانگس ٹو اے ویری اولڈ جنریشن آف بزنس مین اینڈ انٹرپرینورز ان دا کنٹری, لیکن وہ ان کا تعلق اس 3rd جنریشن سے ہے جو اب چیزوں کو مختلف طریقے سے کر رہی ہے. ہی از ویری ٹیک سیوی, ہی از ٹرائنگ ٹو برنگ اے لاٹ آف ینگسٹرز ٹو انویسٹ, and he is the co-founder and CEO of K-Trade, which has been named the best brokerage house of Pakistan for the year 2022. میرے ساتھ آج موجود ہیں محمود علی بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا تعارف بہت لمبا ہو گیا, لیکن پہلا سوال آپ سے سیدھا وہی کروں گا. بخاری صاحب, ورسٹ اکنامک سائیکل, بیسٹ بل رن, یہ کیا ماجرا ہے؟ And as you said, we're just getting started. ہاں, مطلب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آئی ووڈ سے ورسٹ سائیکل تھی ہماری جب ہم تھے ان مئی جون 2023 بفور وی ہیڈ دا IMF کہ ہماری جو اگریمنٹ سائن ہوئی تھی, اور اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اس وقت جو رپورٹس آ رہی تھیں مارکیٹ میں, اور جو رپورٹس ڈفرینٹ بروکریج ہاؤسز بھی پبلش کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے کہ واٹ وڈ بی دا بیسٹ کیس سینیریو ان کیس پاکستان ڈیفالٹس. اس وقت ہم لوگوں نے مئی کے اندر 2023 کے اندر, اینڈ دس از آن ریکارڈس یو ول فائنڈ, ہم لوگوں نے ایک رپورٹ نکالی تھی دیٹ وی آر بلش آن پاکستان اینڈ دیٹ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. اس کے پیچھے ریزننگس تھیں. اس کے پیچھے ریزننگز یہ تھیں دیٹ یو نو وی ہیو آلویز بلیوڈ ان کے ٹریڈ ان آر ریسرچ, اینڈ وی فاؤنڈ دیٹ ٹو بی دا بیک بون آف دس انڈسٹری. آر ریسرچ سجیسٹڈ دیٹ پاکستان از ایٹ اٹس ورسٹ at that time. We felt that the IMF agreement will go through, and we felt and we saw that with SIFC coming in and the other things coming in as well, the leadership's direction is also changing.
and we felt that they are wanting to bring this change about, and people have realized that we have no other option left. اب اگر ابھی نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے. اینڈ دیٹ از دا آئی تھنک دا ٹائپ آف ایٹیٹیوڈ دیٹ وی سو فرام آر انٹریکشنز. اور اس کے اوپر ہوا یہ کہ جب وہ آپ کی ایگریمنٹ ہو گئی تو مارکیٹ اتنی نیچے آ چکی تھی 40,000 پوائنٹ کے اوپر, اور ملٹیپل آپ کو آلموسٹ 2 کے اوپر آ گیا تھا, وچ واز مفت میں آپ کو شیئر مل رہے تھے اس وقت. آپ اگر ہماری کمپنیز دیکھیں اور جو گروپس ڈفرینٹ ہیں, I'm not going to name any of the companies right now, لیکن جو ہمارے بڑے 4-5 کمپنیاں ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں اور ان کے ریزلٹس دیکھیں, آپ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے 2 کا ملٹیپل ان کو دینا. کافی زیادہ کمپنیز ایسی تھیں جو کہ اپنی بک ویلیو سے نیچے ٹریڈ کر رہی تھیں. یعنی آپ, اور سیکنڈلی آپ اگر اس کو, اب لیٹس سے کہ میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ایک سیمنٹ فیکٹری لگی ہوئی ہے, لیٹس جسٹ سے, کوئی بھی نام نہیں لوں گا اگین, تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ اگر دیکھیں, اگر آج آپ بزنس مین ہیں, آپ لگانا چاہتے ہیں ایک سیمنٹ فیکٹری, آپ اس کی کاسٹ دیکھیں, شیئر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بلو بک ویلیو مل رہا ہے اور آپ اپنی لگانا چاہ رہے ہیں, تو obviously would be better for you and easier for you کہ آپ اس کے شیئرس خرید لیں, میجورٹی شیئر ہولڈنگ خریدنے کی کوشش کریں, رائٹ. ٹاک ٹو دا اونر, سی اف یو کین بیکم اے پارٹنر. دیر آر ڈفرنٹ ویز. ایک تو فری فلوٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, پھر دوسری اور ڈیلس بھی ہو سکتی ہیں جس کے تھرو یو کین بیکم اے میجورٹی شیئر ہولڈر اور مائنورٹی ایز ویل ود بوتھ سیٹس اینڈ بیکم پارٹ آف دا ٹیم ہو مینیجز دا کمپنی. تو ابھی جو ہے ہم لوگ ابھی بھی 8 کے ملٹیپل پر آئے ہیں اس وقت بھی, جو مارکیٹ ماشاء اللہ اتنے بل رن کے بعد بھی فرام 40,000 ٹو ایز یو سیڈ 170,000 فرام June 23 ٹو ناؤ, وی اسٹل فیل دیٹ ہماری جو ایوریج رہی ہے ملٹیپل کی وہ 11 to 12 رہی ہے پاکستان میں ہسٹوریکلی. تو اگر ہم ابھی 8 پر ہیں, رائٹ, بٹ آئی فیل دیٹ ابھی تک جتنی بھی پازیٹیو, اچھا آپ پوچھتے ہیں کہ پازیٹیوز اگر پاکستان میں آئے ہیں, یا مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جی میرے ایسے کافی دوست ہیں, کافی جاننے والے ہیں جو بولتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ بلش ہی پاکستان پہ رہو گے, تمہارا کام یہ ہے. تو میں نے ان کو آگے جواب دیا کہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. آپ اپنے اگر نمبرز دیکھیں گے کنٹری کے, آپ پہلے انٹرسٹ ریٹ کدھر تھا, اوور 20% تھا, اب ہم 11% پہ ہیں. انفلیشن ہماری 4 سے 5% چل رہی ہے. ٹارگیٹ آئی بلیو اسٹیٹ بینک کا 7% ہے, بیکاز آف دا فلڈس آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا کیٹڈ بھی 7% کا ٹارگیٹ ہے انفلیشن کا. وی سی دا انٹرسٹ ریٹس کمنگ ڈاؤن مور. انٹرسٹ ریٹ تھوڑے نیچے اور آئیں گے, آپ کی گروتھ بڑھے گی, اپرچونیٹیز بڑھیں گی. اور ایک وہ جو پینک آپ نے جو کہا نا 2023 اور 2024 میں پینک تھا کہ ہم لوگ کیسے, 2024 تو نہیں 2022 اور 23 میں ایک پینک تھا کہ ہم کیسے یہاں سے باہر نکلیں. اب لوگ, میں جب, کیونکہ وی ٹریڈ, وی ڈیل ود آل سارٹس آف پیپل, ہمارا جو فوکس ہے یا ہمارا جو وی فیل بیک بون ہے وہ ریٹیل ہے, بٹ اوبیسلی HNW ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس, کارپوریٹس, کمپنی, سب سے بات ہوتی ہے. جب 2022-23 میں ہوتی تھی پوچھتے تھے یار, پہلے پوچھتے تھے بتاؤ کہ ہم لوگ ڈالر کیسے خریدیں. اس کے بعد کیونکہ ہم ان سے اسٹاکس کی بات کرتے تھے, کہتے نہیں یار بتاؤ ڈالر کیسے خریدیں. پھر انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ یار بتاؤ ہم لوگ گولڈ کیسے خریدیں. اس کو بھی ان کو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے, ہم اس کے لائسنس ہیں, آپ گولڈ وہاں سے لے لیں, سلور لے لیں, آپ نے جو ادھر کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. پھر لوگوں نے بولنا شروع کر دیا یار یہ بتاؤ کہ ہم جو ہے پاکستان سے, ہمارا جو دوسرا یا تیسرا بچہ اس کو پاکستان سے باہر موو کر کے سیٹل کیسے کریں. ٹھیک ہے جی. تو دس از ویئر دا رجحان جا رہا تھا, اور جو کہ بہت پریشان کن تھا. جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ, جب ہماری پہلے بات ہو رہی تھی, فیملیز ایسی ہیں جن کے تھوڑے بچے باہر سیٹل ہو گئے یا ہونا چاہتے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ نہیں رہ رہے. وہ ٹرینڈ اب پچھلے سال 1.5 سے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہے ہیں. جو لوگ تھوڑے ایسے میں بھی جانتا ہوں جو باہر گئے تھے, جن نے کوشش کر لی, لیکن ان کو ریئلائز ہوا کہ یار جو اپنا ملک ہے وہ اور کوئی جگہ نہیں ہے ویسی, اینڈ دے ہیو کم بیک, اینڈ بیکاز دا اپرچونیٹی دیٹ وی ہیو اوور ہیئر. یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہائی رسک ہوتا ہے وہاں پہ ہائی ریوارڈ ہوتا ہے, رائٹ. ہائی ریوارڈ آپ کو بغیر ہائی رسک کے نہیں ملے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے آپ کو کہ جیسے ہماری مارکیٹ کی پوزیشن رہی ہے کہ 2 سال میں الحمدللہ 2% USD ریٹرن جو ہے آپ کو US میں نہیں ملے گا, وہ اسٹیبل اکانومی ہے. ہمارا یہاں پہ رسک ہائی تھا, اس لیے ریوارڈ الحمدللہ ہائی ہوا. I get your point. آپ کی گفتگو کے 2 حصے مجھے سمجھ میں آئے. ایک حصہ تو آپ کا یہ تھا کہ آپ نے بیسیکلی وہ کہا کہ جو وارن بفے کا بڑا مشہور کوٹ ہے کہ دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان اسٹاکس از وین دیر از بلڈ آن دا فلو. سو آپ نے جب وہ 40,000 پہ آئی ہوئی تھی 2022 میں, تو آپ نے بولا یار یہ تو خون ریزی ہوئی ہوئی ہے, یہ تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, مفت. ایک تو یہ بات نے یار یہاں سے نیچے کہیں نہیں جا رہی, وی آر آلریڈی دا اونلی وے یہ کہیں جا سکتی ہے اوپر جائے گی. بالکل سمجھ میں آ گئی. اور آپ کو یہ ہنچ بھی سمجھ میں آ گئی کہ IMF بیل آؤٹ کرائے گا, وی آر اے نیوکلیئر نیشن. اس وقت نہیں لگ رہا تھا, لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا ہم وی آر ناٹ اے سری لنکا, وی آر ناٹ اے بنگلہ دیش. دنیا ہمیں اس طرح 250 ملین پیپل, اور ہمیں اس طرح چھوڑا نہیں جائے گا. وہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کا جو پارٹ تھا جب آپ نے کہا کہ ڈائریکشن آف دا وے دا اکانومی از رن,
وہ ساری باتیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا دوسرا پارٹ آف دا آرگیومنٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی واقعتاً آن دا گراؤنڈ آپ نے کوئی ریسٹرکچرنگ, ریفارمز یا ڈائریکشن آف دا اکانومی تبدیلی اس طرح دیکھی جو شاید آپ اس وقت 2 سال 3 سال پہلے سوچ رہے تھے کہ یار یہ بھی ہو جائے گا؟ چیزیں آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا سب کچھ ہو گیا تو آئی ووڈ سے نو, رائٹ. اینڈ آپ نے پہلے کا کھل کے بات کری. ہاں کھل کے, ہاں بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں. because you are a young guy and I think it's very important that you should say and people should hear what you're feeling right now because آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل. You're even wearing a green tie, ماشاءاللہ. اس کو میں اپنے دل کے ساتھ رکھتا ہوں پاکستان کو ہمیشہ. تو اس کے اندر کافی چیزیں ایسی تھیں جو کہ پرومس تھیں یا جو نظر آتی تھیں ہوئیں گی اور وہ نہیں ہوئی. لیکن دا ڈائریکشن از دیئر. ضروری یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک فورٹے اینڈ یو نو وی آر ویری ویری ہمبلڈ بائی دا فیکٹ کہ ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے اور ہم لوگ اس میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں ٹو برنگ فارن انویسٹمنٹ انٹو پاکستان. ایک ہمارا ریٹیل پہ فوکس رہتا ہے, ایک ہمارا فارن انویسٹمنٹ پہ رہتا ہے پاکستان میں لانے کے لیے. تو اس کے اوپر ہماری جب بھی کسی فارنر سے ہم لوگ روڈ شوز کرتے ہیں. ہم نے مئی میں جو کیا تھا وہ تو لنڈن کے اندر ہم لوگوں نے کیا تھا 14 سال بعد کسی بڑے انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ پاکستان ڈے ہوا تھا لنڈن کے اندر آن دا 7th of May ironically. اینڈ الحمدللہ کمرے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, اتنے گلوبل انویسٹرس تھے وہاں پہ اینڈ دا روم واز ایبسلیوٹلی پیکڈ. ہم لوگ اس کے بعد روڈ شوز کافی کرتے ہیں کیونکہ وی ٹیل پیپل دا بیسٹ وے ٹو سیل پاکستان از ٹو میک دیم کم ہیئر. وین دے کم ہیئر اینڈ دے سی دا کنٹری, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دے ریئلائز واٹ از ہیپننگ اوور ہیئر. دس از ناٹ کہ ہمارے پاس اللہ نہ کرے روڈوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے, یا پیٹرول پمپوں پہ لائن لگی ہوئی ہے. کسی اور ملک کی طرح ہمارے پاس حال نہیں ہوا کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو ریشننگ ہو رہی ہے فار پیٹرول یا الیکٹریسٹی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے, یا لوگ روڈوں پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بیکاز ان کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا. ایسی حالت ہماری دوسرے ملکوں جیسی الحمدللہ نہیں تھی. A lot of foreigners used to think ویسی ہی حالت. ہاں کیونکہ ہمارے اسٹارٹس ویسے دکھتے ہیں نا. اینڈ سیکنڈلی a lot of people thought کہ یہاں پہ سیف نہیں ہے آنا, رائٹ. تو آئرونکلی میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایک اگین فارن انویسٹر 30 سال سے پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں, کبھی پاکستان نہیں آئے, اور اب اس بار وہ انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو ہم نے ان کو بہت زور ڈالا کہ آپ ابھی موقع ہے. ہم نے ان کو رپورٹ بھیجی ہوئی بولش آن پاکستان. تو انہوں نے بولا آپ تو ہو ہی پاکستانی ہیں, آپ تو یہی بولو گے, آپ کا کام یہ. ہم نے کہا آپ ایک دفعہ پاکستان آ جائیں, ایک دفعہ آپ وزٹ کر لیں. انہوں نے اسلام آباد آنا تھا. دے ور سپوز ٹو میٹ ڈفرنٹ کمپنیز اینڈ یو نو میٹ SIFC اینڈ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اوور دیئر, دا پرائم منسٹر, دا فائنانس منسٹر, دا پرائیویٹائزیشن منسٹر. تو انہوں نے بولا جی میں پاکستان ایک شرط پہ آؤں گا, آپ میرے لیے بام پروف گاڑی ارینج کریں. مجھے آگے ڈالا پیچھے ڈالا. وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے گوگل پہ کہیں دیکھ لیا کہ ایسے ہوتا ہے. تو میں نے ان کو ڈالا سن کے مجھے کھانسی آ جاتی ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا, آئی ریکویسٹڈ ہم, آئی واز لائک دیکھیں اسلام آباد میں نا آپ عجیب لگیں گے ایسے, اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ اسلام دیکھیں کراچی کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک گارڈ ساتھ دے دو, میں ایک گارڈ آپ کو ارینج کر دوں گا. گاڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں آگے پیچھے, نہ بام پروف کی کوئی آپ کی ایسی کوئی سیکورٹی تھریٹ. ہم بھی تو یہاں پہ رہ رہے ہیں نا, ہم رہ رہے ہیں 250 ملین پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں. تو ان نے مجھے بولا میں ایک شرط میں مانوں گا کہ میں جو ہے بغیر بام پروف گاڑی یا گاڑیوں کے آگے پیچھے گھوموں, کہ اگر آپ سیم گاڑی میں ہو میرے ساتھ. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ سارا, آپ کو ایئرپورٹ سے میں اٹھاؤں گا, آپ کو ایئرپورٹ میں واپس ڈراپ کروں گا. انہوں نے کراچی آنا تھا, کراچی میں آپ کو ڈراپ کروں گا. آئی ول بی ود یو دا ہول ٹائم. اسلام آباد میں سیم ہوٹل میں ہوں گا, کراچی میں میرا گھر ہے تو میں اپنے گھر پہ ہوں گا. آپ کہیں گے تو ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا تاکہ میں آپ کو چھوڑوں نہیں. وہ اسلام آباد میں لینڈ ہوئے ہیں, ہم ان کو ہوٹل لے کے جا رہے تھے, راستے میں ان کو نظر آ گئے فارنرز بائک کرتے ہوئے, اور اس میں عورتیں بھی تھی بائک کرتے. وہ حیران پریشان ہو گئے, بولتے ہیں یہاں پہ گورے روڈ کے اوپر بائک کر رہے ہیں. میں نے کہا جی. اس کے اگلے دن سے وہ مجھے بولتا ہے کہ یار تمہیں اپنی کوئی کسی اور گاڑی میں آنا ہے تو آ جاؤ, میرے ساتھ بیٹھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم میری وجہ سے تنگ ہوتے. میں دوسرے ہوٹل میں تھا, وہ دوسرے میں تھے, میں آتا تھا ان کو پک کرتا تھا, لے کے جاتا تھا. تو انہوں نے بولا آپ اتنے تنگ نہ ہو, آپ کو جہاں آنا ہے, جہاں مجھے ملنا ہے مجھے بتا دیں, آئی ول ریچ دیر مائی سیلف. تو وہ الحمدللہ امپریشن چینج ہو گئے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں محمود آپ. لیکن اٹس آلسو اس کی فلپ سائڈ پہ یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے. آپ کتنے لوگوں کو اس طرح سے آپ محمود بخاری جا کے ریچ آؤٹ کرے گا اور کرے گا. سو دس نیڈس ٹو بی اے اسٹیٹ لیول رسپانس ٹو دس ویئر وی آر ایبل ٹو کاؤنٹر دس نیریٹو اینڈ آل آف دس. اس میں جو سیکنڈ پارٹ پہ میں آئی وانٹ ٹو ٹاک اے بٹ اباؤٹ اٹ کہ جو ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, میں جانتا ہوں ہمارا بھارت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھارت کی اکانومی, لیکن مجھے ایک اسٹیٹ ملا جو مجھے بڑا تنگ کیا محمود, اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ انٹو یور اٹینشن. انڈیا کی اکانومی کا سائز ہے 4 ٹریلین, 4.25 ٹریلین USD. ہماری اکانومی کا سائز ہے 400 ارب ڈالر, 400 بلین. سو انڈین اکانومی ہم سے 10 گنا بڑی ہے, رائٹ جی. ہماری اسٹاک مارکیٹ اس وقت 60-70 بلین ڈالرز پہ ہے. جی.
लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन पे है. हमारी इकोनॉमी का फ़र्क तो 10 गुना है, लेकिन हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका फ़र्क 70-80 टाइम्स है जी. हमारी स्टॉक मार्केट में 500 कंपनीज हैं, वहाँ 5000 कंपनीज है, उससे भी ज़्यादा है. ये एनामलस नहीं लगता आपको कि जितना चले इकोनॉमी का फ़र्क होता तो उतना ही फ़र्क होता कि चले हमारी स्टॉक मार्केट $400 अरब पे खड़ी होती. जी. ये स्टॉक मार्केट हमारी बिल्कुल लग रहा है कि ये स्टेंटेड ग्रोथ हुई है इसकी हर लिहाज से. मतलब कंपनीज भी नहीं है, मार्केट कैप भी नहीं है. व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? मतलब एक कंपनी है वहाँ की, इन्फोसिस, आप जानते होंगे, उसका मार्केट कैप इज इक्वल टू आवर होल स्टॉक मार्केट. मुझे मेरे दोस्त ने मजाक से उस दिन स्टैट भेजा. उसने कहा फरहान यार आप, क्योंकि आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर द लास्ट 20 years, मैं 2004-5 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ. वेरी गुड. So you must be happy right now. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी. मैं स्टॉक मार्केट को वैसे लेता हूँ, मंदी होती है तो परेशान भी नहीं होता, तेजी होती है तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता. इट्स जिंदगी भर का खेल है. अल्हम्दुलिल्लाह. बट उसने मुझे एक अजीब बात बोली. उसने बोला फरहान हमारी मार्केट का क्या कैप है? उस वक्त कोई $30-40 अरब का कैप था. जी जी. उसने बोला इतने का तो DHA कराची की वैल्यू है. अब मैं सर पकड़ के कह रहा फेज 8 $8-10 अरब का होगा. मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग? जी. महमूद, व्हेन यू, आई एम श्योर यू हियर दिस, राइट? आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं या डिफेंड करते हैं? बिकॉज आई नो आप अलम बरदार हैं, इस वक्त लोगों को ला रहे हैं, भाई आओ, गोरों को भी ला रहे हैं, यंगस्टर्स को भी ला रहे हैं. आप इस बात का जवाब कैसे देंगे कि ये इतना सा साइज़ है? सम पीपल से इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप. यार इकोनॉमी का जो भी हो रहा है ये तो एक चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है स्टॉक मार्केट ने, तो कुछ भी नहीं है. कैसे डिफेंड करते हैं इस चीज़ को? देखिए यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी है ना. फिर आई लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, द पोटेंशियल दैट द कंट्री हैज़. स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रेज मनी फॉर द कंपनीज, टू रेज कैपिटल. हम लोगों ने, आपने बताया कि हमने 2018 में जब लॉन्च किया तो वी रियलाइज्ड दैट मेरी पैदाइश से लेकर 2018 तक वही 2.5 लाख इन्वेस्टर थे. बचा था तो 2.5 लाख थे, अभी भी 2.5 लाख है. तो अब हम 3.5 लाख पे आ रहे हैं. बड़ी बात है. तो पिछले 5-6 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन वील टॉक अबाउट इट, इसमें अ बिग एफर्ट वाज पुट इन बाय द रेगुलेटर्स. उनने काफ़ी चीज़ें चेंज की जिसकी वजह से अकाउंट ओपनिंग आसान हो गई है. इस पर हम आएंगे. लेकिन हुआ ये कि इसके अंदर, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी हमारी बहुत ज़्यादा है. वी आर द लोएस्ट इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. जब आप मुझे कहते हैं कि 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और 3.5 लाख लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लाख हमने बढ़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ एन अकम्पलिशमेंट ऑन इट्स ओन. बट मैं उसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये 2.5 मिलियन 250 मिलियन से लेके अभी तक दिस इज़ नथिंग. तो इसलिए तो अपॉर्चुनिटी ओवर देयर इज़ अ लॉट. बट आपने जब बात की मार्केट की नंबर्स की, दैट्स बिकॉज वी रियलाइज दैट फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, बहुत कम है. मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट इज़ रैम्पेंट. लोग रियलाइज़ ही नहीं करते कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामाज भी दिखाते हैं कि या आप अरबपति बन जाएंगे या आप रोड पे आ जाएंगे एक दिन. ठीक है जी. स्टॉक मार्केट के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर अपर एंड लोअर कैप है. एक दिन में आप 10% से ज़्यादा कमा नहीं सकते. Some people criticize, by the way. Some people criticize, but this is when you know we have had problems in the past where people have lost a lot of money. So that is why the regulators have put this. And ये 5% से 10% अभी नहीं किया. तो इन्हें they have improved this. लेकिन having said that, you know, so उस misinformation को counter करना was the most important thing for us. A lot of people don't even know what the stock market is. A lot of people think it's a gambling den, right? बहन का घर है. Sorry? बहन का घर है. A lot of कि देख कर आओगे कभी देखोगे नहीं. And these were the misconceptions that were there. Another was कि जी बिल्कुल हराम है. इसमें कोई हलाल. अच्छा, ये मैंने नहीं सुना. जी कि लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पास पूरा एक शरिया इंडेक्स है, शरिया कंपनीज हमारे पास हैं, लेकिन लोग इसको जो है हराम के तौर पे. स्टॉक मार्केट कैसे हराम हो सकती है? स्टॉक मार्केट हराम है, हराम काम. ऐसे भी लोग आए मेरे पास, मुझे बोलते हैं जी आप हराम काम कर रहे हैं. नहीं, क्या वजह? देखिए, दो हाथ से ताली बजती है ना. एक ताली, आप तो चले ब्रोकर हैं जी, आप तो बीच में बैठे जी. एक तरफ कंपनीज भी नहीं आई जी, इन्वेस्टर भी नहीं आए. आपने भी इन्वेस्टर की बात की कि यार 2.5 लाख लोग है, क्या है यार, पीनट्स है. लेकिन यार कंपनीज भी तो नहीं आई महमूद. आई थिंक उसमें फिर मतलब पिछले 25 सालों में 100 IPOs हुए हैं. उसमें भी हमारी गलती ब्रोकर्स की आ जाती है ना. वी हैव टू गो आउट एंड टेल. देखें, PSX हैज़ नाउ टेकन अ वेरी एक्टिव रोल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड दे आर गोइंग आउट मार्केटिंग. अभी मेरी टीम पिछले हफ्ते पेशावर बैठी हुई थी, वहाँ से माशाल्लाह 2 कंपनीज लेकर आई है व्हिच आर लुकिंग एट IPO. यू नो दैट्स जस्ट माई कंपनी, जिन्हें एक मीटिंग में की है.
PSX took those brokers, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आएँ, इन्विटेशन भेजी. PSX has become very active on this. बट इसमें हमारे ब्रोकर्स का भी काम है कि हम लोग सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ना बैठे रहें. हम लोग जाएँ मुल्क के अंदर जाके देखें. आप जाके पोटेंशियल सियालकोट का तो देखें ना, उन्हें अपना खुद एयरपोर्ट बनाया हुआ है, अपनी एयरलाइन फैसलाबाद हो गया, गुजरात, साहिवाल, पंजाब में बहुत शहर डेवलप, so many cities over there, and हैदराबाद हो गया, सिंध के अंदर भी आप आगे जाएँ, KP के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है. आप कोयटा भी जाएँ. हम लोगों, मैं अगर अपनी बात करूँ, हमारा मसला ये है, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान में जाके बैठ गए, हम बहुत खुश हैं. वी नीड टू एक्सप्लोर, वी नीड टू गो आउट, वी नीड टू गो ऑन द रोड. हम लोगों ने फिर, मैंने आपसे बात की कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को हमने काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट विच वी थॉट वाज द प्रॉब्लम, राइट. हम लोगों ने आज से जब हमें रीलॉन्च किए हुए 7 साल हो गए हैं, तो आई थिंक हमारे फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकेंड ईयर में वी रियलाइज्ड कि यार लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुँचानी है, हम कैसे पहुँचाएँ. Me, my co-founder, my team, we started going to different universities. अच्छा. और हम लोग वहाँ पे जाकर लेक्चर्स करते थे, and we started talking कि यार स्टॉक मार्केट क्या है. हमने कहा सिर्फ बात करेंगे, लोग सुन के तंग आ जाएंगे, कोई अटेंशन नहीं करेगा. We were the first and we are till today the first app जिसके ऊपर आप एक्चुअल मार्केट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं विद वर्चुअल मनी. हमने कहा बातें, आप जब गाड़ी चलाते हो आपको कोई रास्ता बताता है, सिमुलेशन दे दिया आपने. आप, हमने कहा करके देखें ना, दोबारा बताएं इस बात को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोगों ने, आप हमारे पास अकाउंट खुलवा सकते हैं फॉर फ्री. ठीक है. ओके, देयर इज नो मनी फॉर दिस. आपका वर्चुअल अकाउंट खुलेगा, मीनिंग ये कि मार्केट की जो प्राइजेज हैं वो एक्चुअल होंगी, सब एज पर द मार्केट, एवरी सेकंड द प्राइस विल चेंज. पैसे जो हैं वो वर्चुअल होंगे. आपको हम 1 मिलियन रुपीज़ का दे देंगे वर्चुअल अकाउंट, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग करें, आप सीखें कि आपने ट्रेड कैसे करना है. सिर्फ सुनने से नहीं सीख सकते, अनलेस यू डू इट योरसेल्फ. कहाँ से आइडिया है, ये कहीं हो रहा है, और ये तो बड़ा ही नोवेल आइडिया है. ये हम दिस वाज पार्ट ऑफ आवर मिशन टू. नहीं, ये आइडिया कहाँ से आया कि यार ये करके इनको लाते हैं. गेमिंग इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक यू गेमिफाइड इट. इसको हमने गेमिफाई किया. गेमिफाई हमने ऐसे किया कि हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि अगर आप वेस्ट में देखें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज विच हैव गेमिफाइड इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा. राइट, देयर आर कंट्रीज, देयर आर डिफरेंट कंपनीज इन द वेस्ट विच हैव मेड इट अ गेमिफिकेशन एज यू सेड, और लोगों को उसमें शौक भी ज़्यादा आता है. गेमिफिकेशन में भी मैं आगे और बात करूँगा. और मैं चाहूँगा कि जब आप ये कर रहे हो तो हम आपकी उस ऐप का दिखाएं भी लोगों को कि ये किस तरह का वो उसका वो इंटरफेस है, UI है, और क्या हो रहा होता है उसमें. आई वुड लव टू हियर मोर अबाउट दिस. So तो इसके अंदर हम लोगों ने ये किया कि एक हम लोगों ने किया, फिर हमने कंपटीशन शुरू कर दिया. वी हैड ओवर 100 यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स ने हमारे हिस्सा लिया, और उसके अंदर हमने बोला कि आपका कंपटीशन होगा फॉर 3 months on who has the best return. Wow. Believe me, there were girls and boys in those universities who had such a great return कि मैंने उनको बोला यार आप मेरे प्लीज़ portfolio manager बन जाए. Wow. The amount of, because then we opened the whole portfolio. हमने उनको research provide की for free. वो उन्हीं लोगों को. It's for everyone. And also we made a whole course. सारी research free दे रहे हैं. हम लोग free research देते हैं every day, and not only to our clients, even to the market at large, क्योंकि हमारे social media pages पे भी हम उसको publish करते हैं, because we believe in financial literacy, we believe in expanding the base. हमारे पास आए ना आए, किसी और के पास भी जाएंगे, market बढ़ेगी. And that is what the purpose is. We want to increase the number of investors. So you went to these universities. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और आपने उनको एक गेमिफाई करके आपने बोला यार ट्राई तो करो इसको, देखो तो सही, तुम्हारा पैसा नहीं जाया होगा. हमने पहले लेक्चर्स दिए, ठीक है जी. जब हमने लेक्चर्स दिए तो हम लोगों ने बोला, हमने कहा व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेयर. उन्होंने कहा जी नुकसान हो जाएगा, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे. तो कोई नुकसान, ठीक है जी. मैंने कहा आपका नुकसान होगा, ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, गेमिफिकेशन के थ्रू कर लो. उसके अंदर फिर हमने किया, उसके बाद भी हमने ये किया कि जो टॉप 10 विनर्स थे, वी गेव देम एक्चुअल मनी. वी सेड आप अगर अकाउंट खुलवाना चाहें, एक्चुअल अकाउंट, क्योंकि वर्चुअल अकाउंट खुला था, आप एक्चुअल अकाउंट खुलवाएं, हम उसमें आपको पैसे देंगे. ठीक है जी. हमने लाख रुपए तक दिया था. क्या बात है अमूद. और हमने कहा ये, लेकिन इसमें ये है कि आप इससे ट्रेड करेंगे, 1 साल तक आप ये पैसे नहीं निकाल सकते. यू विल ट्रेड, क्योंकि हमें डर था कि फौरन निकाल लें. इस पे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. ये मैं कुछ आज आपसे अपने ऑफिस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एंड देन सॉरी टू कट यू ऑफ. उन 10 लोगों में से हमने 10 के 10 को इंटर्नशिप दी, और हमने बोला कि जिसको आगे परस्यू करना हो आफ्टर ग्रेजुएशन अ जॉब, यू हैव योर जॉब गारंटीड विद अस. और ये कराची के बच्चे थे. और ये कराची के बच्चे भी थे, सक्खर के भी थे, लाहौर के भी थे. वी वेंट टू ऑल ओवर, पेशावर के भी थे, इस्लामाबाद के भी थे. वी वेंट ऑल ओवर द कंट्री इन दिस. किसी ने 10 के 10 लाख लुटाए भी बहुत सारे होंगे. ऐसे भी लोग थे who did not have the best results. You're making it sounds very interesting, but you and I both know कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक अ मार्केट. वहाँ पे हर तरह की चीज़ है, अच्छी भी है, बुरी भी है. और आपको ये बात पता है कि मुझे भी पता है कि कभी कभी कोई बुरी चीज़ों में भी, आप जो बार बार रिसर्च की बात करें, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसे काम होता नहीं है.
लिटरेसी है नहीं, वो तो ब्रो बॉस टिप दे दो. यहाँ पे हमारे सबके अंदर एक डबल शाह छुपा हुआ है कि बस राज लगाऊंगा कल पैसा डबल हो जाएगा. तो उसको, उस ग्रीड को कैसे आप काउंटर करते हैं? और स्पेशली यंगस्टर्स में, क्योंकि जेनजी तो बहुत ज़्यादा इस वक्त दे वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, दे वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फास्ट. सो हाउ आर यू treating that greed factor in their minds? That is a very hard job, but उसके अंदर भी फिर हमारा काम ये आ जाता है कि हम लोगों की जो टीम है, we do free webinars twice a week, जिसके अंदर मेरे रिसर्च और मेरे ट्रेडर साथ बैठ के डिस्कस करते हैं different topics. Every single day we give a research post out कि this is what is looking good, this is what our price targets are, this is what we think will happen today. So that is provided for free. और लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, यानी जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मुझसे पूछते हैं कौन सा शेयर खरीदो, मैं बोलता हूँ ऐसा शेयर खरीदो जो आपके बच्चे आपको दुआएं दें, क्योंकि you will not sell it, you will leave it for them. Anything that is giving you a better return than the bank, just keep it. Yes. Right? Just keep it. And कैपिटल गेन उसके ऊपर सेपरेट होगा. डिविडेंड्स आप लेते रहेंगे और आपको वो बैंक से बेहतर रेट दे रहा है, एंड देन कैपिटल गेन्स ऑन टॉप ऑफ इट. आई कीप गिविंग दिस पीपल मिसाल कि मेरे फादर ने मुझे एक सर्टन कंपनी के शेयर्स छोड़ के दिए थे, मैं आज उनको दुआएं देता हूँ, क्योंकि वो जो है मुझे शेयर्स जो डिविडेंड देती है वो फ्री हो गया. फ्री तो आई थिंक उन्हीं के टाइम पे उनके पास से हो गया होगा, लेकिन वो इट्स बेटर देन द बैंक रेट दैट डिविडेंड दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट. सो बाय इन सच कंपनीज. लेकिन ऑब्वियसली पीपल वांट टू ट्रेड एज वेल एंड पीपल वांट टू मेक मनी एज वेल. उसमें आई टेल देम गो फॉर a company in which, अगर देखें मार्केट है ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, go for a company in which you can trust the company. The main thing for me is the people behind the company and the work they're doing, right? काम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, और लोग क्या हैं. ठीक है जी, अगर आपने बस इतनी सी चीज़ करनी है ना, ज़्यादा तो नहीं, इसमें आपको नहीं कह रहा रिपोर्टें पढ़ें 100 पेज की, आप देख लें लोग क्या हैं, काम क्या कर रहे हैं, और वो मार्केट. मतलब जैसे हमारे यहाँ तो है नहीं, लेकिन अगर इस वक्त कोई सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी या सोलर इक्विपमेंट बेचने वाली इनवर्क्स है या कोई इस तरह की कंपनी लिस्टेड हो, जी, तो यू शुड बी गोइंग ऑल इन टू इट कि यार ये तो सोलर का, इट मेक्स सेंस, राइट? आपने बात की इन्वेस्टर्स को लाने की, आपने बात की कंपनीज को लाने की, लेकिन एक मसला तो फिर भी अपनी जगह पे है कि पाकिस्तान में फॉर्मल काम करना, वाइट काम करना, ऑन द अबव द टेबल काम करना, सिस्टम उसको पनिश करता है. आपको पता है कि इतना हाई टैक्स रेट है, कंप्लायंसेस हैं, 10,000 मसाइल हैं. कोई बड़ा बिजनेसमैन, मेरे पास एक साहब कल आए हुए थे, मैं तो सुन के हैरान हो गया कि 14,000 लोग एम्प्लॉइज़ हैं उनके, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, माशाल्लाह, मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, स्टॉक मार्केट पे नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं है. इम्तियाज़ स्टोर वाले, मुझे किसी ने बोला कि उनका जो रेवेन्यू है इट्स ओवर 300 बिलियन नाउ अ ईयर. दे आर नॉट इन द स्टॉक मार्केट. जो इतने बड़े साइज़ के लोग हैं उनका एक प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं यार हम क्या 2 अरब रुपए लेने आएंगे मार्केट में, क्या हम 5 अरब लेने आएंगे? इस मार्केट में जान नहीं है कि मुझे कोई 40-50 अरब रुपए, जैसे जैज़ है, अगर जैज़ लिस्ट होता है तो जैज़ कोई 2-4 अरब रुपए के लिए तो नहीं लिस्ट होगा. जैज़ बोलेगा यार मुझे 50 अरब दो, मुझे कोई $500 मिलियन का IPO हो कम से कम. उनका मसला ये भी तो है ना कि मार्केट के अंदर एक्चुअली पैसा कौन लोग लगा रहे हैं. ये इसमें ये है जेन्युइन इशू. पुट योरसेल्फ ऑन द साइड ऑफ अ कंपनी दैट वांट्स टू लिस्ट. सो एक तो कंप्लायंस का मसला उसे ऑलरेडी हो रहा है कि वो स्टॉक मार्केट में आएगा, पर उसकी एक एक चीज़ को लोग देखेंगे. बिल्कुल. और दूसरा ये कि उसको पैसे कितने मिल रहे हैं. देखिए जी, मार्केट में एपेटाइट बहुत है, एंड यू नो आई थिंक वी अंडरसेल आवरसेल्व्स बाय थिंकिंग कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है. पैसा बहुत है, बहुत इन्वेस्ट करने के लिए भी है. एंड देन वी आल्सो नीड टू रिमेंबर लाइक एंड आई विल कम टू जैज़ बिकॉज जैज़ इज डूइंग सम इनक्रेडिबल वर्क एंड दे हैव डन समथिंग विद अस. मैं नाम ले रहा हूँ कंपनीज के सीधे सीधे, वो हमको आई थिंक कोई मसला नहीं. जैज़ के अंदर उनका यू नो आई विल कम टू योर थिंग, बट जैज़ के साथ हम लोगों ने एक और चीज़ जो की है, बिफोर आई फॉरगेट मेंशनिंग इट बिकॉज दैट इज़ वेयर द गेम चेंजेस. अच्छा. And it is a game changer. We've done it with Jazz and Easy Paisa, and I really commend both of them and the regulators for allowing this. सबसे बड़ा मसला जो मार्केट में आफ्टर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड नॉलेज होता था ना, वो होता था अकाउंट ओपनिंग. ठीक है जी. 2018 में जब हम लोगों ने कंपनी लॉन्च की तो आप सबसे पहले अपने दोस्त यारों, भाई बहन, कजन्स, फैमिली में जाते हो कि भाई अकाउंट खोल लो. ऐसे ही मैं अपने भाई के पास चला गया अकाउंट फॉर्म लेकर. मैंने उसको बोला कि भाई मुझे प्लीज़ अपना अकाउंट खोल लो. वो ट्रेड नहीं करता. मैं कहा कोई बात नहीं, खोल ले भाई प्लीज़, मुझे अकाउंट चाहिए. जैसे आपको करना पड़ता है जब शुरू होता है, तो
اس نے کوئی 10 یا 15 سائن کے پھر مجھے بولتا ہے میرا نک نیم مودی ہے, مجھے بولتا ہے مودی یار پلیز کر لے, گھر پہ لے لے یار, ابھی چھوڑ دے مجھے کام کرنا ہے. 15 سائن کرنے کے بعد نکاح نامہ سائن ہو رہا ہے. 27 سائن کی ضرورت تھی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. واو. اور میرے اپنے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی رات کو لے لے, اس کا تعلق ایک فائنینشیل فیملی سے, ابھی مجھے کام کرنے دو, لیٹ می ورک رائٹ ناؤ, I'll sign this and I'll give it this to you, right? اب یہ ہو گیا کہ it's all been digitalized. So the work that the regulators have done on this, یہ کب ہوا ہے؟ in the last 3-4 years, they have made everything online. So if you want to open an account on K-Trade right now, go on our app. You already have an account in the market. I don't know if it's with us or not. نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن تو کیونکہ میں آپریشنز دیکھتا ہوں, سیلس دیکھتا نہیں موسٹلی, تو اس کے اندر جو ہے آپ آئی شوڈ ہیو ویسے چیکڈ بفور کمنگ, مائی اپالوجیز, تاکہ میں آپ کا اکاؤنٹ بھی کھولتا, آپ کے لیے فارم لے کر آتا. تو اس کے اندر آپ ہماری ایپ پہ جائیں, اس کے اندر آپ کو آپشن دے گا نیو اکاؤنٹ اوپننگ, آپ کو بولے گا اپنی CNIC اسکین کریں, وہ اپلوڈ ہو جائے گی, آپ کا آٹو فل ہو جائے گا سارا, آپ کو OTP بھیجے گا, ون آف دا ریگولیٹرز ول سینڈ این OTP, یو ایکسیپٹ اٹ, یور اکاؤنٹس گونا بی اوپنڈ ودن a day or two. That's phenomenal. That's how it happens. That's phenomenal. میں اس پہ بات بھی کروں گا کہ ہمیں جو اپنے and sorry میں جیز پہ اگین آتے ہوئے, مارکیٹ میں ایپیٹائٹ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ جو کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جیز کیش کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے, اینڈ ایزی پیسہ کے ساتھ. سو جیز کیش ہیز 50 million, I will repeat that, clients, 25 million active clients. Active clients meaning جو ہر مہینے استعمال کرتے ہیں. اب آپ جب جیز کیش کی اپلیکیشن پہ جائیں گے, اس پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا invest in the stock market through K-Trade. Thanks to the regulators, thanks to the work that JazzCash has done, and thanks to my tech team who's developed this product with JazzCash, with a click of a button, if you have a JazzCash account, you can open an account at K-Trade. Phenomenal. And transfer money between JazzCash and K-Trade in a second. خریدیں مال بیچیں, خریدیں مال بیچا واپس پیسے کر لیں. دس ول ریولیوشنلائز دا مارکیٹ انشاءاللہ. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہم لوگوں کا لائیو ہوا ہے لاسٹ ویک, ایکچولی سیٹرڈے نائٹ. میں ایکچولی اس پہ آ رہا تھا کہ سو یو سیئنگ کہ مارکیٹ میں پیسہ ہے, اس پیسے کو آپ کو انویسٹر کو لے کے آنا ہے, جس کے لیے آپ کو آسان بنانا ہے, بیریئرز ٹو انٹری کو نیچے لے کے جا رہے ہیں آپ, جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, جس پہ جا بھی رہے, جس پہ بہت گیا. تو یہ ایسا وقت کب آئے گا کہ جب ہم جیز جیسی کمپنی, کوئی ہم $100 million کا, کوئی ہم $200 million کا IPO ہوتا ہوا دیکھیں گے, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وقت؟ انشاءاللہ بہت جلد ہونا چاہیے آئی تھنک. اینڈ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان دا پاسٹ جب OGDC PPL ایسی بڑی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, millions of dollars had come in at that time as well. And I think the potential is there, and local appetite بھی ہے, اور صرف لوکل نہیں ہے, global appetite بھی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت میں نے آپ کو جیسے بتایا 7 مئی کا دن تھا جب ہمارا کانفرنس تھی, and to be honest we were not sure how the response would be at that time, because I had left Pakistan to land in London. لنڈن میں جیسے ہی میں لینڈ ہوا خبر آ گئی, بلکہ دبئی میں تھا, ابھی میں لینڈ ہوا تھا, آگے لنڈن جانا تھا, خبر آ گئی کہ جی پیچھے جو ایشوز ہو گئے ہیں. We were not sure, me and my founder, that what will happen the next day, and we were doing a big event. 14 سال بعد ویسے ہی ہو رہا تھا ہم لوگوں کو, and we had, His Excellency the Finance Minister, very kind of him to fly down. His Excellency Mohammed Ali Privatization Minister, he was with us. Top of the 12 top companies from Pakistan, their CEOs or chairman or owner were there. اور اب ہم سے ان سب کو لنڈن لے کے تو پہنچ گئے ہیں. اب یہ مسئلہ ہو گیا, اب آگے اگر لوگ نہیں آئے تو پھر ہمارے پاس کمرے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. پیپل لائک می اینڈ مائی کولیگز وی اسٹیپڈ آؤٹ, کیونکہ ہم نے کہا اچھا ہے وہ کھڑے ہو جائے کمرے کے اندر, رائٹ. ایسا ہمیں رسپانس آیا. تو پاکستان میں اس وقت لوگ ریئلائز کر رہے ہیں, یہ بل رن جو ہو رہی ہے یہ, یعنی ادھر تو لوگ ریئلائز کریں یا نہ کریں, ادھر تو ہمارے ویسے ہیڈ لائنس میں آ جاتا ہے ہر دن کوئی پتہ نہیں کہ مارکیٹ اوپر ہو رہی ہے وہ, لیکن گلوبل انٹرسٹ جو بھی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت. میں 22 سال 23 سال جرنلزم کر رہا ہوں, نیوز رومز میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نہ اکانومی کی اور اسٹاک مارکیٹ کی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. مطلب میری انڈرسٹینڈنگ اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ میں CNBC پاکستان کی لانچ ٹیم میں تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو وی لانچ دا بزنس چینل ان پاکستان. سو ہم نے تو 3 4 5 سال بزنس جرنلزم کیا, تو ہمیں سمجھ میں آ گئی, بٹ انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں تھی. آپ نے کہا انٹرسٹ ہے, یہ بتائیں ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں جب بڑھتی ہیں جب ویلیو کریٹ ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز بہت ویلیوبل ہیں, ویلیو ان کی نیچے تھی تو پیسہ آنا شروع ہوا. یہ کس نے لگایا ہے یہ پیسہ؟ جو اسٹاک مارکیٹ کی مارکیٹ کیپ $30 بلین سے $70 بلین میں گئی ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے اندر if I talk I'm going to talk about K-Trade, right? تو K-Trade کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو پیسہ آیا ہے وہ ہمارے کارپوریٹ سے آیا ہے, انسٹیٹیوشن سے, اینڈ ریٹیل.
ہمارے پاس جو ریٹیل کے اس وقت نمبرز ہیں ویو نیور ہیڈ رائٹ. سو مارکیٹ کے اندر لیٹ سے کہ اگر 3.5 لاکھ کلائنٹس ہیں تو وی ہیو اباؤٹ 11 to 13% of those accounts. That's phenomenal. الحمدللہ. اور کتنے 250 brokers ہیں ٹوٹل؟ brokers ماشاء اللہ بہت ہیں. نہیں کارڈز ان کے پاس. جی but a lot of them have now, a lot of them don't do online as well. So to be fair, most of them do not offer online services or do not cater to retail. ٹھیک. اچھا وہ اپنا لگے ہوئے ہیں, وہ اپنا they have their own clients and you know whatever suits them وہ اس سے کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا اینڈ فیو جن کا ریٹیل کے اوپر فوکس ہے, تو اس کے اندر موسٹلی جو پیسہ آ رہا ہے وہ کارپوریٹس انسٹیٹیوشنز ہے, لیکن گوروں کا بھی آئے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یار یہ جو ہے اوور آل تو فارنرز نیٹ صاحب وہ ہیں سیلرز ہیں, تو آپ کے پاس جو بائنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اس پی تو نیگیٹو ہے. اس کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنا یہ ضروری تھا کہ لاٹ آف دیم ہیڈ ٹو سوئچ دیئر فنڈز ایز ویل, اینڈ گلوبلی حالات جو تھے دے ور ویری انسرٹن رائٹ. گلوبل ایک پاکستان, ہم لوگ چاہے مانیں یا نہ مانیں, گلوبل بھی کافی فرق پڑتا ہے. پاکستان از ناٹ امیون ٹو واٹ ہیپنس گلوبلی رائٹ. اور پاکستان کا بھی, سوری ٹو کٹ یو آف, پاکستان ہیڈ 2 wars دس ایئر. So we need to be, you know. لیکن میں اس پہ کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. میرا اس میں میں بھی نہیں ہوتا. ہاں میں اس سے پریشان اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میرا بڑا ایک بلیف ہے محمود کہ ہم جب یہ SIFC بنا تو میں نے تھوڑا سا اس پہ میرا اس پہ جو کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی باہر سے آ کے کوئی آپ کے ملک کی قسمت نہیں بدلتا. آپ کے اپنے لوگ اس ملک کی قسمت بدلتے ہیں. آپ کا اپنا انویسٹر, آپ کا اپنا بزنس مین, آپ کا اپنا ٹریڈر, آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ اس ملک کو کھڑا کریں گے. جب ہم کھڑا کر دیں گے, جب آپ مارکیٹ کو 2 لاکھ پہ لے جائیں گے تو پھر گورا آئے گا اور دیکھے گا یہاں تو پیسے بن رہے ہیں, تو پھر وہ آتا ہے. لیکن یہ 40,000 سے 2 لاکھ تک کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے, جو سب سے مشکل سفر ہوتا ہے. تو مجھے تو اس سے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی باہر سے, دیکھیے باہر کے لوگوں کا کیا غرض ہے آپ سے, وہ تو جہاں پیسہ بنے گا ادھر جائیں گے. اور یہ بہت سمپل سی بات ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ اسٹاک میں اٹس آل اباؤٹ ویلیویشنس. آپ کسی کو صرف ہم اور آپ تو سیریس فائنینشیل اس کی بات کرتے ہیں, ہم اور آپ اگر کسی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں محمود تو ہم دیکھ کے کرتے ہیں نا, آف کورس ریٹرن کیا ہے, آپ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں, ڈیویڈنڈ ڈیل کیا ہے, بینک سے بہتر ہے, تو باہر والے بھی یہ دیکھتے ہیں. جس دن ان کا وہ ٹپ ہو جائے گا اسکیل, وہ آ جائیں گے. تو ہمیں تو ابھی یہاں پہ چیزوں کو بہتر بنانا ہے. میرا تو بلیف اس میں بالکل سیدھا ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں یہ کرنا پڑے گا, اور اسی کا ایک سب سیٹ ہے آپ کی برادری, دا بروکر کمیونٹی. اور لیٹ می بی ویری فرینک ود یو, ویدر اٹس دا بینکس. جب بینکس بولتے ہیں ہمارے 30 لاکھ اکاؤنٹس ہیں, تو وہ آپ کی وجہ سے, مطلب آپ نے بہت مصیبت, آپ نے کوئی کام خاص نہیں کیا لوگوں کو لانے میں. خواتین کے تو ہے ہی نہیں. اسی طرح جب میرے خیال سے یہ بروکرز کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے 2.5-3 لاکھ اکاؤنٹ سے, وہ کہتے ہیں چل رہا ہے نا ہمارا کام, ہمارا تو NHS کارساز میں گھر بن گیا, ہمارا تو DHA میں ایک بنگلہ بن گیا, ہمارا تو 2 سال کے باہر کے ٹرپ ہو گئے, زندگی گلزار ہے, کیا ضرورت ہے پریشانی ہونے کی. سو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ. کم آن لیٹس بی ویری, آئی ایم بینگ ویری فرینک ود یو. ہم لوگ چھوٹا نہیں سوچتے ایز پاکستانی, بس چھوٹی سی ایک گاڑی لے لی, ایک لینڈ کروزر لے لی, اس میں خوش ہیں, بس صحیح ہے, ہو گیا. I will invite you to come to our office. When you come to our office, you'll see everywhere it says our mission, 1 million investors in the stock market. I like to say minimum 1 million investors in the stock market. And we had made this mission of ours when we were at 250,000. تو ہم نے بولا تھا کہ ہمارا 4 time growth ہونی چاہیے. And اس کے اندر میں I was coming to back to how do we plan on accomplishing this is through Jazz Cash and Easy Paisa. So اب آپ کو میں نے جیسے بتایا Jazz Cash کے 50 million users ہیں, 25 million active users ہیں. With the click of a button they can open an account on K-Trade and start trading. سہولت اکاؤنٹ کی ایک پروڈکٹ ہے جو کہ again regulators have done a lot of work, they've made it easier. اس کے تھرو ہو جاتا ہے. سب سے بڑا ہمارے پاس جو مسئلہ ہوتا تھا نا, وہ ہوتا تھا لیٹ سے کہ آپ کا ABC میں اکاؤنٹ ہے اور آپ نے K-Trade میں اکاؤنٹ کھولنا ہے, تو میں آپ کی پھر K-Trade میں کمپلائنس کروں گا, میں پھر آپ کی KYC کروں گا. آپ کا لیٹ سے کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے رائٹ, اور میں بغیر IBAN کے تو ویسے ہی آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, تو مجھے KYC کرنی پڑتی تھی. اب جو ریگولیٹرز نے کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ اب KYC شیئر ہونا شروع ہو گئی ہے. شکر ہے. With Jazz Cash what is happening is they have done their KYC for سہولت اکاؤنٹ equivalent to me. کیونکہ اب اگر آپ نے ایک دفعہ, اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ یار ابھی ہم نے فار ایگزامپل آپ نے بتایا بینکس کے پاس 30 لاکھ ہیں, 3 ملین ہیں, میں بولتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اتنے اکاؤنٹس ہیں, why can't we get them? Yes. Right?
बैंक का अकाउंट मुझे लगता है या बैंक का अकाउंट ऑपरेट करना इज हार्डर देन दिस. ये तो ऑनलाइन जाओ, एक बटन से खरीदो, एक से बेचो, उसी उधर ही ड्रॉप डाउन में रिसर्च भी आ रही है, उसी में पिछले 10 साल का आपको रिकॉर्ड भी आ रहा है कि शेयर ने कैसा किया है, अप डाउन आ रहा है, उसके अंदर आपको जैसे करने आप ऑर्डर लगा सकते हो. तो अगर कोई बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं खोल सकता? That's what I keep telling my team every day. आप बहुत खूबसूरती से मेरे सवाल को अवॉइड कर गए, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि नहीं है ब्रोकर कम्युनिटी का? पाई को बड़ा करने पे आप काम कर रहे हैं, ग्रांटेड जी, मान लिया, नज़र आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वेबसाइट बनाई है, ऐप बनाई है, लेकिन आप एक हैं, 150 के करीब और लोग हैं. क्या एक ये माइंडसेट का प्रॉब्लम जनरेशनल फ़र्क था? आपका ताल्लुक एक दूसरी नस्ल से है, आप दूसरी तरह सोच रहे हैं, और जो लोग इंट्रेंच्ड हैं वो दूसरी नस्ल से ताल्लुक है, वो दूसरी तरह सोच रहे थे. इज़ दैट अ डिफरेंस एज वेल? इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनने तो एक्चुअली मुझे बड़े होते हुए देखा है. हमारे कंपेटिटर भी है, काफ़ी मेरे अंकल्स भी हैं. तो आई वुड से इसमें भी अच्छी ये है ना कि हमें देख के अब और भी कर रहे हैं. इसमें और लोग भी आ रहे हैं. नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वी हैव द लोएस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियोज इन द वर्ल्ड. जी जी, ये बहुत कुछ मुख्तलिफ. हम लोग हर काम को सिर्फ पैसा कमाना क्यों सोचते हैं? इट्स अ सोशल सर्विस एज वेल. इफ़ यू कैन गेट हेल्प पीपल मेक मनी, अगर आप लोगों को के लाइफ स्टाइल्स बेहतर कर सकते हैं, उनकी नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं, तो ये तो एक सवाब का काम भी है. देखें जी, मैं लोगों को अक्सर जब मुझसे लोग बात करते हैं ना, मैं इसमें उनको बोलता हूँ आपने प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट कर ली बहुत अच्छा है. हमारे पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि छत सबसे ज़रूरी है. ठीक है, ज़रूर होगी. डेड एसेट है प्लॉट, डेड एसेट है. ठीक है, आपको कुछ नहीं दे रहा वो, आपको ठीक है पड़ा हुआ है, वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आपको पता नहीं है. सेकेंडली उस पर मकान बनाएंगे आप, रेंट पे देंगे तब भी क्या रिटर्न आ जाएगा आपको, राइट. सेकेंडली लोग जो है वो बात करते हैं कि जी डॉलर ख़रीद लेते हैं. डिवैल्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में तो नहीं हुई, अभी भी चीज़ें ज़रा स्टेबल ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. प्लस वो आपके मुल्क का नुकसान कर रहे हैं. मुल्क को वैसी डॉलरों की ज़रूरत है, आप डॉलर उठा के रख लें. तीसरा, ठीक है, दिस इज द ईयर दैट गोल्ड हैज हैड इट्स मैसिव बुल रन, 50% crazy bull run, यू नो. लेकिन ओवरऑल अगर अगेन कमिंग बैक टू रिसर्च विच बेसिस वी ऑलवेज फॉलो, आप 10 साल का अगर रिटर्न देखेंगे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज डन बेटर देन गोल्ड रन दैट वी हैव हैड दिस ईयर, राइट. गोल्ड आई थिंक 53% आप है, 54. आई हैवंट सीन व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. PSX ने भी 50% रिटर्न तो इस साल USD में दे दिया था, राइट. सो गोल्ड की हाइप इतनी है, थोड़ी सी हमें चाहिए, हम अपने PSX की भी हाइप फैलाएंगे यार. लुक एट द रिटर्न. उसी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ना करने की आपको क्या नजर, जब आप पलट के देखते हैं, क्योंकि लाजिम बात है आपका तो खानदानी इस फील्ड में है पूरा, आपको क्या नज़र आया? क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को डायग्नोज करें कि हमने गलती क्या की. ये बात तो वाज़ेह है कि हमने पाए बड़ा करने पे काम नहीं किया. हमारा एक स्कैसिटी माइंडसेट रहा है कि बस ठीक है जो है उसी में बस हम ही लोग आपस में खाते रहें, सारी खीर मैं खा जाऊँ. तो why do you think the stock market did not grow as much as it should have? उसके ऊपर आई थिंक अगेन मैंने आपको जैसे बोला ना, कराची लाहौर इस्लामाबाद में हम लोग बैठ गए. हम लोग आगे पीछे नहीं गए. और कराची लाहौर इस्लामाबाद में भी अगर लेट से मेरा डिफेंस में ऑफिस है तो मैं डिफेंस में हाई नेटवर्क में बैठा रहा. मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं गया, मैं गुलशन नहीं गया, यू नो, इन एरियो में नहीं गया. तो हमें वो हमारी जैसे आपने कहा कंफर्ट जोन में हम बैठे हुए थे, उसी में हम लोग रहे. लेकिन अब हो ये रहा है कि अब हर कोई जो है वो पेशावर भी जा रहा है, तो कोयटा भी जा रहा है, तो रहीम यार खान भी जा रहे हैं, बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं. एंड द बिगेस्ट डिफरेंस दैट हैज हैपेंड, अगेन आई वुड लाइक टू कमेंड द रेगुलेटर्स, दे हैव मेड इट ईजी टू ओपन एन अकाउंट. आपको जैसे आप खुद सोचिए ना, अगर मैं किसी के पास जाऊँ, मैं बोलूँ यार 27 जगह ये साइन कर दो, लोग तंग आ जाते हैं. लोग बोलते थे, और उसके बाद मैं बोलूँ मुझे ये डॉक्यूमेंट भी दो, ये भी दो, ये भी दो, नहीं अपने बैंक से कन्फर्मेशन मुझे लेटर साइन करवा के दो, तुम्हारा ये अकाउंट है नहीं है, ये फ़ोन नंबर तुम्हारे नाम पे है नहीं है, आओ मेरा पहले बायोमेट्रिक करो, वरना मैं नहीं अकाउंट खोलूंगा तुम्हारा, राइट. तो अगर कोई और मैं ये सारे काम हर जगह अलग अलग कर चुका हूँ. और आपको ये 10 अगर आपके 10 ब्रोकर्स में अकाउंट है, ये चलें 2 में भी है, आपको 2 पे क्यों करें, एक जगह पे होना चाहिए, राइट. अभी तुमने एंड दे मेड दिस चेंज. बट आपने इतनी फिनोमिनल, मतलब मुझे कि ये 30 लाख मेरे पास क्यों नहीं आ सकते, ये कि ये 30 लाख बैंक अकाउंट होल्डर्स, ये मुझे भी दे दो. जी मुझे उनका, if you have a bank account you should just be able to open a stock market account. And I think that is where crypto has been a game changer, right? हम उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे बात नहीं करते अभी कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान में बिलाल बिन साकिब जो क्रिप्टो मिनिस्टर हैं आपके, वो कहते हैं 2 करोड़ क्रिप्टो अकाउंट होल्डर्स हैं. और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो मुझे समझ में आती है, बिकॉज I have invested in crypto 10 years ago, was how easy it was even back then to open a cryptocurrency account. How easy it was. Even right now आप Binance पे अकाउंट खोलना चाहें, ठक खुलता है अकाउंट, कोई ऐसा मसला नहीं है. छोड़ दें इन्वेस्टमेंट को, आप Amazon पे चले जाएं, how easy it is to place an order.
उनका एक वन क्लिक चेकआउट है. सो यू आर राइट, इट्स अबाउट मेकिंग इट ईजी. लेकिन हमारे यहाँ तो लगता है कि फॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट करना हो, फॉर्मली प्लॉट ले लो आप. प्लॉट को हम इनकरेज करते हैं कि भाई वो वैल्यूएशन दिखाओ ₹5 और प्लॉट होगा ₹50 का और वो सब काम चलेगा. लेकिन स्टॉक मार्केट जिसमें इकोनॉमी का जेन्युइन साइज बढ़ेगा, उसको हमने क्या आपको लगता है डिस्करेज किया है? कभी कभी तो मुझे लगता है डिस्करेज किया है हमने कि यार ना करो इसको, छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है ये सब करने की. इस उसमें ना जी, आपने SIFC का पहले जिक्र किया था, मैं उनको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज दे मेकिंग थिंग्स ईजियर टू डू. आप बिजनेसमैन को उन लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म दिया था, यू कम यू रेज आर कंसर्न्स. रेगुलेटर्स वैसे ही काम कर रहे थे. लेकिन अब हम बिजनेसमैन के ऊपर है ना कि हम जाके उनको बताएं कि जी मसले क्या हैं. वो उनको अगर फॉर एग्जांपल दे नॉट ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, दे नॉट डूइंग वर्किंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, दे वुडंट नो व्हाट द इश्यूज आर. उन लोगों ने अब काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे रखे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के काफ़ी लोग हैं, बाकी काफ़ी लोग हैं जिनने काम किया हुआ है, तो उनको इस बारे में पता है और उसमें वो फिर फैसिलिटेट करते हैं आपको एंड दे फॉलो अप विद यू कि आपका ये कंसर्न था तो इसके ऊपर क्या काम हो रहा है. अब फॉर एग्जांपल रास्ट ये CDC ने शुरू किया है इमीडिएट पेमेंट का जो काम है. दिस इज़ इनक्रेडिबल. दिस इज़ इफ सो अब एज आई टोल्ड यू दिस, I think the next 5 years will be a game changer for the stock market. Wow. Inshallah. In the terms of the retail investment that will come in. And उसके अंदर जैज़ कैश ईजी पैसा के साथ अभी हमने डील साइन की है. मोस्ट प्रॉब्ली द अदर्स विल सी एंड दे विल डू इट एज वेल, राइट. तो जैसे मैंने कहा, अगर लेट्स से कि उनका 25 मिलियन एक्टिव अकाउंट है, मेरे पास अगर 10% भी आ गया, राइट, मार्केट चेंज हो जाएगी. मार्केट चेंज हो जाएगी. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी द बैकबोन बिकॉज दे आर नॉट द टाइप जो कि जो है यू नो उसके ऊपर काम करते हैं कि दे आर पीपल हु वांट टू, एवरीवन वांट्स टू मेक क्विक मनी, बट उसके अंदर भी ऐसे लोग हैं विच वी नो वी सी कि उन्हें दे रियलाइज द फैक्ट, दे फॉलो द पॉडकास्ट. मुझे एक बंदे का मैसेज आया, यू नो मैं चाहे CEO हूँ, जो भी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल एवरीवेयर अवेलेबल होता है. आई वांट टू टॉक टू माई क्लाइंट्स, आई वांट टू लिसन टू देम. एंड जो भी कंप्लेन की ईमेल है ना, उसमें चाहे मेरा ईमेल एड्रेस ना, वो आती मेरे पास है एंड आई रीड ऑल ऑफ देम. उसके अंदर एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि जी मुझे जो है कोई ऐसा शेयर चाहिए, एंड दिस वाज ही वाज अ सिक्योरिटी गार्ड. ही सेड मेरी 40,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है जी, मैं जो है वो अगर एक शेयर ले मैं 5,000 रुपये महीना डाल सकता हूँ, ठीक है जी. अगर कोई एक शेयर आपका हो, ऐसा कोई मुझे बता दें कि कौन सा होना चाहिए जो कि मैं ले लूँ. मेरी कंपनी ने उसमें उनको रिसर्च भेजी, मैंने उसमें उनको जवाब दिया. मैंने कहा देखें, आप 5,000 बोलते मैं बैंक में रख लेता हूँ, मुझे वो मिलता है, रिटर्न मिलता है साल का, उस वक्त 15-18% था. मैंने कहा आप उनको, मैंने बताया कि जी ये मेरी कंपनी ने आपको शेयर्स भेजें, आप इसमें डिविडेंड यील्ड देखें, किसकी डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा है, आप उसमें 5,000 हर महीने डाल दें. You know, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो, कपल ऑफ इयर्स अगो. नाउ मैंने देखा कैपिटल गेन उसका अलग हुआ है, यू नो, बाकी चीज़ें उसकी अलग हुई हैं. तो व्हाट अ स्टोरी. तो दिस इज कराची से दिस इज समथिंग दैट टचेस माय एंड आई कीप टेलिंग माय ट्रेडर्स दिस. आई वाज लाइक हम लोग, एंड मुझे आइजनहावर ने अपना ग्लोबल फेलो फ्रॉम पाकिस्तान 2024 में सेलेक्ट किया था. द रीज़न बीइंग बिकॉज आवर मिशन वाज टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट्स, टू ब्रिंग फाइनेंशियल लिटरेसी विद अ फोकस ऑन वुमेन एंड माइनॉरिटीज़. पाकिस्तान में मोस्टली जो फाइनेंशियल डिसीजंस बनाती हैं वो आदमी नहीं बनाते, औरतें बनाती हैं. वो कमेटी में डालती हैं, वो गोल्ड डालती हैं, वो पीछे पड़ती हैं ज़मीन ख़रीदो. उनको बताएं ना स्टॉक मार्केट कैसी है. बैंक में हमने पैसा रखा हुआ है, आपका लेट से 10% साल में बन रहा है, यहाँ पे एक दिन में बन सकता है. अच्छी कंपनी में पैसे लगाओ, यू नो, एंड द टाइप ऑफ रिटर्न रिसर्च कर लो, एक दिन में बनाने में लग जाए. रिसर्च करके बैक्ड बाय रिसर्च. मेरे कहने पे, मैंने कोई सी कंपनी का भी इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि मेरे कहने पे आप ना लें कंपनी, मैं लेकिन अभी आगे लूंगा. मुझे कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, डू द रिसर्च and then buy it and believe that these groups and these companies will do, because Pakistan has massive महमूद बुखारी, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है मैं सिलिकॉन वैली में बैठा हूँ. आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेटाइजेशन की, आप बात कर रहे हैं विमेन राइट्स की, आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की. You're sounding very un-Pakistani to me right now. You know that, right? Alhamdulillah, very Pakistani and very proud to be Pakistani, and this is the change. देखिए, be the change you want to see, right? So that is the change we're bringing. That is the culture at Catered. When you come, you will listen. मैं हर महीने ना जुमे के दिन आपको मैं किसी दिन इनवाइट करूंगा. बड़ी बेहतरीन हमारे पास खाला दर से बिरयानी आती है. उसमें मेरी टीम को मेरी 5 मिनट के लिए बातें सुननी पड़ती हैं. मैं उनको हर दफ़ा एक ही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग मेरे आते थे. ये 2022-23 में मेरी पूरी टीम डिपार्टमेंट्स की चली गई कि हम इधर जा रहे हैं, इस मुल्क जा रहे हैं, इस मुल्क जा रहे हैं, इस मुल्क जा रहे हैं, और काफ़ियों की कोशिश थी जाएँ. मैंने उनको कहा हम 250 मिलियन है,
کوئی ملک 250 ملین لوگ نہیں لے گا. یہ جو جنت ہے نا, اس کو ریئلائز کرو, اس کو اللہ کا احسان مانو کہ یہ ہمارے پاس ہے, اور اس کی بہتری کے لیے کام کرو نا. آپ چلے گئے, آپ کے بچے, آپ کا کوئی تو کوئی نہ خاندان یہاں پر رہے گا نا, کتنے لوگ جائیں گے. تو ٹرائی اینڈ ورک ہارڈ فار دس کنٹری, سو دس از دا کنٹری ویئر یور کڈز, مائی کڈز, یور گرینڈ کڈز وانٹ ٹو لیو. اینڈ دیٹس دا چینج. یہ آپ کی جو بات ہے نا, میں جو بڑی مجھے دیکھیں نا, اب آپ کا تعلق اسٹاک سے, ہم تو جرنلزم کر رہے ہیں, لیکن ہماری بھی انسپریشن ایگزیکٹلی ہے. مائی ہول فیملی از ابراڈ, رائٹ, سب کے پاس بیرونی ملک کے پاسپورٹ ہیں. میں بائی چوائس پاکستان میں رکا, صرف ایک ریزن تھا. 16 کروڑ بچے ہیں 25 یا 30 سال سے کم عمر کے. Look at the potential and look at the tragedy as well for 1 second. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے محمود؟ اور اب جو حالات ہیں باہر کے, جس قسم کا وہاں ریسزم ہو رہا ہے, پولرائزیشن ہے, ایکسٹریمزم ہے, یار 50 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ بچے چلے گئے. یہ 14 کروڑ ادھر ہی رہیں گے. 14 کروڑ انسان, یہ دنیا کا ایک ملک بناؤ تو 8واں 10واں ملک بن جائے گا. یار ان کے لیے کوئی تو کچھ کرے. کسی کو تو ڈائریکشن دینی ہے, کسی کو تو ہوپ دینی ہے, کسی کو تو امپاورمنٹ دینی ہے. The reason why we stayed back and we are doing whatever we're doing is the same. اور میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بزنس کمیونٹی اپنے کام کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھتی کہ it is a social service as well. There is a lot of people who look at like that. اچھا. And this change is coming, this realization is coming. کیا کہتے ہیں اس کو, سوشل انٹرپرینورشپ کو کہتے ہیں نا اس کو, some kind of. دیکھیں بیچ میں ہوپلیسنس بہت زیادہ آ گئی تھی, اور ہوپلیسنس گناہ ہے. ہاں, لا رحمۃ اللہ. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ضروری تھا کہ اس کو ہم لوگ کیسے کاؤنٹر کریں. الحمد للہ ابھی تھوڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ اچھی نہیں ہے, لیکن اس سال کے جو ایونٹس ہوئے ہیں اس سے ایک ملک کے اندر نا جذبہ واپس آیا ہے. جی. اور ایک یہ لوگوں کو پیار جو ملک کا تھا, جو ہونا چاہیے, وہ واپس آ رہا ہے. اینڈ پیپل ہیو اسٹارٹڈ بلیونگ ان دا کنٹری اگین. میں نے آپ کو کہا چینجز سلو ہیں لیکن ہو رہے ہیں. اینڈ اوور نائٹ کوئی چینج اگر آپ کریں گے نہیں ہوگا. پرائیویٹائزیشن جو ہے آئی تھنک از دا بگیسٹ پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, رائٹ. میں آپ سے میں نے جب آپ کو یہ بات بولی, جب میں گوروں سے بات کرتا ہوں مجھے پرائیویٹائزیشن کا ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر کوئی پروگریس ہوگا تو اور لوگوں کا انٹرسٹ آئے گا. لوکل ایپیٹائٹ بھی بہت ہے. وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ لوکل کتنا لوگوں کے پاس اپرچونیٹی. لک ایٹ, آپ نے جب مارکیٹ کی بات کی نا, ریٹرنس بھی تو دیکھیں نا اسٹاک مارکیٹ کے کیا آ رہے ہیں, کمپنیز کے, کمپنی کی شیئر کی پرائز کتنی بڑی, وہ چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بینک کا کیا پروفٹ ہے, ایک فرٹیلائزر کمپنی کا کیا پروفٹ ہے, ایک پیٹرولیم کمپنی کا کیا پروفٹ ہے, ٹیکنالوجی کی کمپنی کے کیا پروفٹس آ رہے ہیں. لک ایٹ دیئر نمبرز. وہ نمبرز تو جھوٹ نہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی محمود نے بولا ہے کہ یہ شیئر اچھا لگ رہا ہے تو وہ ہو گیا. وہ نمبرز تو انہوں نے کام کر کے, محنت کر کے, لوکل کام کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کے نمبر ٹیکنالوجیز کے ہمارے بڑھ رہے ہیں. وی آر ون آف دا بیسٹ نون پیپل انٹرنیشنلی فار آؤٹ سورسنگ. ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کہاں کہاں ملکوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم اسٹونشڈ بائی دا ینگ ٹیلنٹ دیٹ آئی گیٹ ٹو میٹ, بیکاز ہم اپنے آپ کو بروکریج نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو فنٹیک کمپنی کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو میں ٹیکنالوجی, آئی ایم ناٹ دا ہائیسٹ پیڈ امپلائی ان مائی کمپنی, مائی کو فاؤنڈر از ناٹ دا ہائیسٹ پیڈ امپلائی, مائی CFO از ناٹ دا ہائیسٹ, مائی MD سیلز از ناٹ دا ہائیسٹ, مائی CTO چیف ٹیکنالوجی آفیسر از دا ہائیسٹ پیڈ امپلائی ان دا کمپنی, بیکاز وی تھنک ہی از دا کنگ, بیکاز وہ ڈیلی بیٹھ کے اپنی 15 لوگوں کی پروڈکٹ ٹیم کے ساتھ میری ایپ بہتر کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اس کو ہم لوگ بیک کرتے ہیں, اس کے پروڈکٹ کے لوگوں کو بیک کر. کل میری اس سے بات ہے, اس کو میں نے کہا مجھے یہ چاہیے, اس نے کہا مجھے 2 سال لگیں گے, میں اگر 3 لوگ رکھتا ہوں. میں نے کہا آپ 10 لوگ رکھ لو, جلدی کر, آپ 10 لوگ رکھ لو, اس کے اوپر کام کرو, 6 مہینے میں کر دو, سال لگا لو, لیکن وی ہیو ٹو برنگ دا چینج وی وانٹ ٹو سی. اینڈ یہ پھر ہم دوسری جگہوں سے سیکھتے ہیں. آبویسلی وی ڈو اگین ریسرچ پہ آ گئے نا, تو وی سی وٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلانی ایپ کون سی اچھی چل رہی ہے, کیا کر رہی ہے دنیا میں. اور کیا آپ اگر آپ نے کہا نا اپنے ببل میں پاکستان میں ہم لوگ رہیں گے اور ہم لوگ سمجھیں گے ہم پاکستان میں سب سے اچھی ایپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں, ہم لوگ بہت خوش ہیں. کوئی نہ کوئی آئے گا اور ہم سے بہتر بنا لے گا. کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے کہے گا بائنانس میں تو اتنی میں آسانی سے اکاؤنٹ کھولتا ہوں, تمہارے پاس کیوں نہیں. آئی وانٹ ٹو میک اٹ ایز ایزی اور ایزیئر دین دیٹ. اینڈ اٹس اے چیلنج اینڈ این اپرچونٹی. یو آر لوکنگ ایٹ ایز این اپرچونٹی. یہ چیلنج بھی ہے کیونکہ اب جو جینزی ہے وہ امیزون بھی یوز کر رہا ہے, وہ نیٹ فلکس بھی یوز کر رہا ہے, وہ بائنانس بھی یوز کر رہا ہے, وہ کے ٹریڈ بھی یوز کر رہا ہے. وہ تو آپ کو کمپیئر کرے گا لامحالہ. بالکل سیم چیلنج وی ہیو ایز اے یوٹیوب کریٹر کہ بھائی لوگ مسٹر بیسٹ بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, لوگ دھرو راٹھی کو بھی دیکھ رہے ہیں, جانی ہیرس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور رفتار کو بھی دیکھ رہے ہیں.
تو ہم اپنے کانٹینٹ کی کوالٹی کو ہم ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے بیکاز وہ سیم کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. سو بٹ یہاں پہ جو آپ نے بات کی, مجھے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی اس میں کمپنیز کے ریزلٹس کی, یہاں پر کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا تھننیس آف دا مارکیٹ ہے, کہ جو کم کمپنیز ہیں اور کم لیک آف ڈیپتھ ہے مارکیٹ کا, یہ ایک اپرچونیٹی بن جاتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے پوری اکانومی بہت فینومنلی گرو نہ کر رہی ہو, لیکن یہ جو 150-200 کمپنیز ہیں یہ بہت اچھا کر رہی ہیں جن کا سو از دیٹ دا کیس ایز ویل, کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ملک کی اوور آل ڈائریکشن یا اوور آل اکانومی کی ڈائریکشن بہت زبردست نہ ہو, لیکن آپ لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ یار دیکھو ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ از ناٹ انٹائرلی دا اکانومی, اٹ از دیز 200 کمپنیز دیٹ آئی ایم گیونگ یو ریسرچ فار. بالکل, یہ تو بہت اچھا کر رہی ہیں جی. کیا یہ ایسا ہے؟ صرف یہ کمپنیز اچھا نہیں کر رہی, دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ اگر فار ایگزامپل آپ ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھ لیں, جو ان لسٹڈ کمپنیز ہیں دے آر آلسو میسو ان دا اماؤنٹ آف ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ. اگر یہ کمپنی اچھا کر رہی ہیں اور ان کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں تو وہ دوسری کمپنیاں بھی اچھے کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی پیسے آ رہے ہیں, اور وہ نمبرس تو آپ کو گورنمنٹ بھی پبلش کر دیتی ہے, دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کے نمبر IT کے کیسے بڑھ رہے ہیں. بٹ لوکلی بھی ہم لوگوں نے اب یہ دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اوپر اب اگر آپ بینک کی ایپ اب 5 سال میں دیکھیں, آپ بینکس کی ایپس دیکھیں, دے بیکم مچ بیٹر. دیر از اے لاٹ آف بینکس وچ ہیو ورکڈ ویری ہارڈ آن دس. دیر از اے لاٹ آف بروکرز ہو ورکڈ ویری ہارڈ آن دس. سو obviously when we launched 7 years ago we tried to make the best app, but I told you every single day my team is trying to make the product better, because ہمیں internally بھی competition آ رہا ہے, and as I said we want to make sure we don't want to have the best app locally, we want to have it globally. Fantastic. And that is what the mission is, and that's what we want to do. And main چیز اگین یہ آ جاتی ہے کہ اگر انویسٹر بیس بڑھے گا تو مارکیٹ کے اندر ڈیپتھ آئے گی, اور وہ ہمارا کام ہے. This is our business. آ گئے ایک موو آن کرتے ہیں اگلی طرف. ایک 25 سال کا لڑکا ہے, مطلب میں نے اپنے آفس کی کانورسیشن آپ کو بتائی, ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ رچ, رائٹ؟ سب کو دل میں ہوتا ہے یار میرے پاس بائک ہے, میں گاڑی لے لوں. ایک مڈل کلاس ایمبیشنز ہوتے ہیں, گھر بنا لوں, ایک بہت بڑا ایمبیشن ہے ہمارے یہاں کا. ایوری بڈی وانٹس ٹو میک منی. اس کے پاس جب وہ میرے پاس آتے ہیں, مجھے کیونکہ تھوڑا سا پتہ ہے چیزوں کا, تو کہتے ہیں فرحان صاحب, ابھی مجھے ایک لڑکا, فرحان صاحب سلور میں بہت تیزی آئی ہوئی ہے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, میں نے اس پہ اسٹڈی نہیں کیا, تو آئی ڈونٹ کامنٹ آن تھنگ, کہ وہ پیسے کا معاملہ ہے. پھر مجھے وہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی صوبیہ اشرف ہے, وہ بھی آج کل بھیج رہی ہیں کہ 128 بلین روپیز کا کام ہو گیا, کل ہو گیا ہائیسٹ PMEX. وہ مطلب وہ کموڈیٹیز بھی دیکھ رہا ہے, وہ کرپٹو بھی دیکھ رہا ہے, بالکل وہ پلاٹ بھی خریدنا چاہتا ہے پرانے, اس کی کہیں سے اس کے ماضی سے آواز آ رہی ہے اس کے گھر میں, کہ حالانکہ ابھی تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کوئی بہت زیادہ گرو نہیں کر رہی ہے. وہ اسٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ بینک میں بھی رکھنا چاہتا ہے. اس کے پاس یہ 4-5 ہی ایونیوز ہیں. جی, what would you say to them? Let's go through them quickly one by one. دیکھیں جی, آپ نے جیسے کہا کہ ایک پیچھے سے آواز گھر کی آتی رہتی ہے, پلاٹ لے لو, پلاٹ لے لو. پلاٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ اچھی انویسٹمنٹ ہو, لیکن اس کے اندر آپ وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے, وہ آپ کو آگے کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو کوئی انکریز نہیں آ رہا آپ کا, یعنی یو ناٹ کریٹنگ اینی جابس ود اٹ, یو ناٹ کریٹنگ اینی گروتھ ود اٹ, فار ایگزامپل, رائٹ؟ اگر آپ انویسٹمنٹ, اسٹاک مارکیٹ ہیز آؤٹ پرفارمڈ آل ایسٹ کلاسز. وی ڈیڈ انالیسز کہ پچھلے 20 سال کے اندر اسٹاک مارکیٹ, ڈالر اور گولڈ, اچھا ٹھیک ہے جی, واٹ ہیز پرفارمڈ بیٹر؟ اسٹاک مارکیٹ ہیز پرفارمڈ بیٹر. ڈالر سے بھی بہتر کیا, ڈالر سے بھی بہتر کی ہے, ٹھیک ہے جی, 20 سال کے اندر, پچھلے 20 سال کے اندر, مشرف کے ٹائم سے. جی, تو ایک چیز ہم لوگوں نے یہ دیکھی. دوسرے نمبر پہ گولڈ ضرور اس سال اچھا, اور کیونکہ ہم لوگ کموڈیٹیز کا کام کرتے ہیں PMEX کے تھرو, ہم بھی اس کے لائسنسڈ بروکر ہیں, تو اسی ایپ سے ہم لوگ اس کے بروکر ہیں, تو یو کین بائی اینڈ سیل سلور ایز ویل آن دا فیوچرز تھرو PMEX, بیکاز وی آر لائسنس ہولڈر آف PMEX, وی آر لائسنس بائی PMEX. تو مطلب جیسے میں نے آپ کے پاس اکاؤنٹ کھلوایا, جی, ایک اکاؤنٹ PSX کا کھلے گا, ایک PMEX کا کھلے گا, بٹ تھرو آر ایپ یو کین بائی اور سیل ایک ہی ایپ سے. جی, اسی ایپ سے. آپ جب ایپ پہ جائیں گے لکھا ہوا آپشن آ جائے گا, تو جس کو سلور خریدنا ہے وہ بھی آ سکتا ہے. تو سلور, بالکل جی, تو سلور, گولڈ سلور جو ہے وہ obviously I wouldn't comment on what to buy, but اس وقت what is happening by the way گلوبلی جو ہے اس وقت مارکیٹ میں obviously uncertainty ہے. گولڈ جو ہے that has gone up a lot, silver has gone up this year as well, but usually جو ڈفرینس ہوتا تھا وہ اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہو گیا, کہ اگر گولڈ از 4200, سلور از at 50 odd, یہ بھی ابھی بڑھا ہے, بہت بڑھ گیا, رائٹ, 50% پلس بڑھ گیا, سلور گولڈ سے زیادہ بڑھا ہے. بٹ پیپل ہیو ریئلائز, دیکھیں اب 4,25,000 شاید تولہ ہو گیا, رائٹ. It is not easy at all now for
सफ़ेद पोश person, a middle class person, even I would say upper middle class people to buy as much gold as they would have liked to before. हमारे कल्चर में, बाकी कल्चर्स में भी you know शादियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, गोल्ड सेट बना, let's say सेट बनाना है, we feel people will start moving to silver as an alternate. ठीक है जी. सेकेंडली सिल्वर का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो आपने यू नो सिल्वर ले लिया, अंगूठी बन ली. सिल्वर बाकी चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ईवी की बैटरीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बाकी चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होता है. तो दिस हैड टू कैच अप समवेयर. कितना फ़र्क होता था यूजुअली और अभी कितना हो गया? फ़र्क यूजली जो है वो होता था अराउंड 30 to 35 टाइम्स, और अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया. आई नीड टू कैलकुलेट कि लास्ट प्राइसेस क्या थी. तकरीबन 100 टाइम्स का फ़र्क. अभी फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया, इतना होना नहीं चाहिए था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल दैट कम टू मी एंड दे टेल मी कि यार मुझे डॉलर लेना है. मैं उनको हमेशा डिस्करेज करता हूँ. वन, क्योंकि एक तो मुल्क का नुकसान हो रहा है. सेकेंडली, डॉलर रख के आपने क्या कर लेना है यार? क्या कमा रहे हो आप? डिवैल्यू का वेट कर रहे हो मुल्क, यानी यू नो हाउ इज़ दैट बेनिफिशियल? जैसे अगर डिवैल्यूएशन हो गई तो आई टेल देम लुक एट टेक्नोलॉजी कंपनीज विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ देयर इनकम इज़ डॉलर बेस्ड, दिरहम बेस्ड, उसमें ले लो. या अगर आपको लगता है ये भी मज़ा नहीं आ रहा, तो PMEX जो है आपको जो गोल्ड लेके दे रहे हैं और सिल्वर लेके दे रहे हैं, वो तो डॉलर रेट्स पे लेके दे रहे हैं ना. PKR में आप पेमेंट करो, डॉलर करो, डिवैल्यू होगी तो आपका फ़ायदा हो जाएगा. गो एंड स्टे इन दैट. व्हाई डू यू वांट टू गो इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड गो पिक अप अ ब्रेक व्हेन यू कैन बाय इन PMEX एंड कीप योर वाइट स्टेइंग ऑन दैट. आपके आखिरी जुमले ने ना एक दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन मैं उस पर आपसे पूछूंगा. आपने कहा डॉलर का हेज भी होगा, कैपिटल गेन्स भी होंगे, मज़े ही मज़े, दुनिया भी और आखिरत भी. इसमें मैं सॉरी एक चीज़ काट लूँ, रिस्क देख कर. हाँ ठीक है, रिस्क देख के जब इन्वेस्ट करें, रिस्क देख कर. दिस इज़ अनदर बिग रीज़न वाई पीपल गो इनटू क्रिप्टो, बिकॉज वो उनको हेज देता है अगेंस्ट डॉलर. लोग बोलते हैं यार मैं तो कवर हो जाऊंगा, ये तो डॉलर में ही है चीज़ें. इसके अंदर भाईजान, माई रिक्वेस्ट टू दीज पीपल वुड बी लुक एट हाउ मेनी लीगलाइज प्लेटफॉर्म्स दे आर इन पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान तो है नहीं, अभी तक नहीं है. एग्जैक्टली नन. तो आपका जो एक तो आप इलीगल काम कर रहे हो, सेकेंडली जो आप कर रहे हो मोस्टली, अब देखें थोड़ी कंपनी है, बाइनेंस हो गई, बाकी हो गई, वो तो बहुत बड़ी हैं, प्रॉपर हैं, यू नो पीपल नो देम. कॉइनबेस है, देयर डिफरेंट कंपनीज, राइट. पाकिस्तान में जो हमें मसला आ गया था अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हमें स्टॉक ट्रेडर्स में नुकसान हुआ था, वो ये हुआ था कि लोग इलीगल कंपनीज में विच हैड एब्सोल्युटली नो, वो बस उन्होंने शुरू कर दिया, उसके अंदर उन्होंने पैसा डाला, उनके पास पैसा है, वो भाग गए, बदनाम हम भी इस चक्कर में हो गए. तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल के, चाहे आप किसी ब्रोकर के इसमें क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में भी ऐसे काम पुराने हुए हैं जिधर लोग आते थे जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं होते थे. ऑलवेज चेक कि वो यू नो अगर कोई ब्रोकर है वो SECP के पास रजिस्टर्ड है, वो PSX के पास रजिस्टर्ड है. अगर कोई कमोडिटीज़ का काम कर रहा है वो PMEX के पास लाइसेंस है या नहीं है. ठीक है, आप अगर अपनी ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो देन उसके बाद एटलीस्ट यू विल नो दैट दीज गाइज आर रेगुलेटेड. If someone is willing to put their hard-earned money into unregulated or illegal practices and then expect कि यार मेरा इसमें पैसा बन जाएगा और मुझे यानी यू नो कोई ज़रूर अच्छे लोग होंगे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बगैर लीगलाइजेशन के मुझे पैसा बना के दे रहे हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाते हैं. then you have to think about what you're doing. Pakistan has done a lot of you know expansion into crypto and blockchain as a technology itself is fantastic. Massive, and there's a lot of benefits in it. Pakistan is looking into crypto. Let's see what they do, but we have our own minister now who's been doing exceptional work in this. And the government itself has realized कि you know इसके जो फ़वाइद हैं उनको देखना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए. देखें दुनिया आगे बढ़ जाएगी, हमें या तो हम फॉलो करें या हम लीड करें. ये बड़ा existential, let's lead. It's a very existential question. Isn't it that same tech play that you played? ये वही खेल तो नहीं है. देखें एक दुनिया में पिछले 15-20 सालों में एक गेम बदल गई है. वो गेम ये बदली है कि टेक, आपने बोला ना यार मैं स्टॉक कंपनी नहीं हूँ फरहान भाई, मैं तो टेक कंपनी हूँ. टेस्ला कहती है मैं गाड़ियाँ नहीं बनाती, मैं टेक कंपनी हूँ. अब सारी कंपनियाँ टेक कंपनीज हैं. इजंट क्रिप्टो द टेक मनी? क्रिप्टो के अंदर देखें, मैं बिल्कुल आम आदमी के समझने के लिए कह रहा हूँ. आई नो इट्स नॉट, बट मतलब टेस्ला भी तो टेक कंपनी नहीं है ना. देखें हमें जो है इसको वी हैव टू लुक एट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगेन. ठीक है, इट इज फिनोमिनल. आप कितनी आसानी से विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन सेंड पेमेंट टू पीपल. देयर इज नाउ आई बिलीव एयरलाइंस एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कांट रिमेंबर व्हिच वन आई रेड ऑन ब्लूमबर्ग. कोई एयरलाइंस भी थी जिनने क्रिप्टो एक्सेप्ट करनी शुरू कर दिया. देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन दुबई वेयर यू कैन बाय कार्स. हाँ, तो ATMs भी हैं, राइट. आई वाज इन अर्जेंटीना लास्ट वीक और समथिंग एंड आई वाज टेलिंग देम, आई वेंट टू सी इफ सिल्वर वहाँ पे मिल रहा है. सिल्वर कहीं नहीं मिल रहा. देयर इज अ मैसिव
शॉर्टेज फिजिकल सिल्वर. मैंने कहा जाके देखते हैं, यानी अवेलेबल है नहीं है, क्या प्राइस है, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे किसी ने बताया कि उस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइस थी 1 kg की 4.5 लाख थी, पाकिस्तान में 6 लाख का बिक रहा था, यहाँ पे ऑन में बिक रहा था. ठीक है, क्योंकि मिल नहीं रहा. और पाकिस्तान में सोने का काम तो होता ही ऐसे बॉस. और अर्जेंटीना में भी नहीं सिल्वर मिल रहा था. मुझे कोई दुकान नहीं मिली एक्चुअली, लेकिन चलो वो तो हमारे जैसे ही मुल्क है. लेकिन वहाँ पे बिटकॉइन की ही दुकानें बनी हुई थी कि कम एंड बाय अ बिटकॉइन. So I went into one of them and I was like, ये कैसे होता है? He's like, do you have a credit card? I said yes. He said, we'll charge on your credit card and if you have an account, we'll transfer the Bitcoin in front of you. तुम्हारे सामने transfer हो जाएगा. I was shocked. Ease of business. I was like, this is how ease of business is. This is how you're supposed to, like, prepaid card जैसे cash charge करा रहा है. Incredible, Incredible. Right? So इसमें यानी there's a lot of avenues and that's obviously a different topic and I'm in no way an expert on You're crypto. not, but if it is legalized, can I see کہ آپ کی کمپنی کے ٹریڈ ایک تیسرا بھی اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے گی کہ ٹریڈ ان کرپٹو؟ If it is legalized in Pakistan, inshallah, you will see K-Trade at the forefront of whatever change comes. And that is what we have been looking. We were very open to digitalization, as you know. We're very open to the changes that come. And inshallah, if it is legalized in Pakistan, K-Trade will be at the forefront of it. Fantastic. آپ نے پلاٹ کی بات کی, گولڈ کی بات کی, سلور کی بات کی, اسٹاکس کی بات کرتے ہیں. وہ ان ساری متس کی بات کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی. چائے کی پیالی میں طوفان ہے, بہن کا گھر ہے, سٹا ہے, بروکرز کا گیم ہے. ہاؤ ڈو یو کلیئر دی ایئر؟ ایک تو آپ نے بتایا میں نے یار آسان تو کر دیا, میں نے آنا آسان کر دیا, لیکن وہ تو ایک ہے نا, ابھی لوگوں کو لانا ہے کہ بھائی آؤ دیکھو آسان ہو گیا. جو لوگ نہیں آتے, وہ جو 2 کروڑ بچے ہیں جو چلے گئے, آپ نے 2.5 کروڑ بات کی جائز کیش کی, لیکن 2 کروڑ تو کرپٹو میں بھی چلے گا, ان کو بھی ذرا مخاطب کرتے ہیں. واٹ ڈو یو ٹیل دم کہ ان کو آپ کیسے لائیں گے اسٹاک مارکیٹ میں, اور وہ آئیں تو ان کے چند سوالات کیا ہوں؟ آپ نے کہا کہ دیکھیں کام کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کریں. The biggest issue, as I told you before, was that they say ان کو کرپٹو میں پیسے لوز کرنے کا نہیں سوچتے, اسٹاک مارکیٹ میں سوچتے ہیں پیسہ لوز ہو جائے گا. تو اس میں نے ان کو ورچوئل ٹریڈنگ کی آپشن دے دی, ٹھیک ہے جی. اور اس میں اگر اف دے ون, وی گیو دیم منی ٹو ٹریڈ. سو وی ٹولڈ دیم دس از ناٹ منی, دس از ناٹ یور منی ٹیکنیکلی, وی آر گیونگ یو دا منی, trade and see how it goes. So we wanted to make it easy for them to understand on how to trade. Secondly, application had to be to their standard, right? With the younger people, they're not willing to call. I still have people who call up my traders, right? وہ کیا دھیان ہے, you know, کیا اچھا لگ رہا ہے, ایسے سوال یعنی کرتے ہیں ان کو. اور ان کو میں نے ایپ بولا, کافی کوشش کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. ایزی ایپ کیا, ہم بات نہیں کر سکتے, یو نو. مجھے اکثر لوگوں کی کال آتی ہے, میں بولتا ہوں یار آئی ایم ناٹ اے ٹریڈر, آئی ایم این آپریشن, بات نہیں کر سکتے. میں بولتا ہوں نہیں, میں آپ سے آرڈر نہیں لے سکتا, نہ میں ایکسپرٹ ہوں آرڈر لینے میں. یو ہیو ٹو کال. کتنے فیصد لوگ فون پہ آرڈر کرواتے ہیں ابھی بھی؟ آئی وڈ سے 50%. نہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ 50% لوگ خود کر رہے ہیں کام. 50% لوگ جو ہے وہ کال کرتے ہیں اور ٹریڈر کو بولتے ہیں کہ آرڈر. باقی 50 تو خود کر رہے ہیں. 50 باقی خود کر رہے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں. واو. اینڈ آور نمبرز آر گروئنگ. اور یہ وہ 35 36 40 ہزار جو ریٹیل بندے ہیں آپ کے, ان کی بات کر رہا ہوں جی. اینڈ دس نمبر الحمدللہ ہیز بین گروئنگ آن ویک بائی ویک, because every month we're opening new accounts as well, right? اور PSX اب پبلش کرتا ہے who's opened the most accounts in a month. الحمدللہ we've been in the top 3 for maybe the last 3-4 years. میں میری ان سے PSX سے وہ تھی کہ میں نے کہا جب ہم لوگ مارکیٹنگ کرتے تھے اور نمبر 1 پہ ہوتے تھے ہمیشہ, تو آپ اس وقت پبلش نہیں کرتے تھے, آپ شروع کر دیا, but that's another story. الحمدللہ it's all we did a lot of marketing in the middle, now it's all word of mouth, and that is what I love. رائٹ, آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا تو آپ اپنے دوست کو بولیں گے یار یہ کیٹرڈ میں اچھا ایکسپیرینس ہے, میرا اکاؤنٹ کھول لو. دس از واٹ وی بین ٹرائنگ ٹو فوکس آن. اینڈ ہارورڈ ڈیڈ اے بزنس کیس اسٹڈی on the relaunch of K-Trade and the rise on it, alhamdulillah as well. Harvard University میں پڑھائی جاتی ہے case study on K-Trade's relaunch and the way that we have been digitalizing the Pakistan economy and the way we were trying to increase the retail number base, right? تو اس کے اوپر جو ہے میرا coming back to your سوال کہ young لوگوں کو I would ask them کہ try investing and see how it goes following research. رائٹ, کرپٹو کے اندر بھی اگر آپ ABC کوائن کے اندر پیسے لگا دیتے ہو تو میجورٹی آف دا ٹائمز لاس ہی ہوتا ہے, تباہی لاس, رائٹ. اور اس میں اگر آپ گاڈ فوربڈ اگر آپ نے مارجن کر دیا تو پھر تو آپ رول گئے نا. اس کے اندر اینڈ if you also go in the bigger coins over there you are a bit safer. اس کے اندر بھی I tell them دیکھیں
no one's going to make money for you. You got to do the hard work yourself. Unless you put in the hard work, and that is what I was taught as a kid. Unless you put in the hard work, you will not be handed anything. کیا بات. And you will have to, put in the hard work. دیکھیں اللہ بھی کہتے ہیں نا, محنت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. آپ محنت کرو, محنت تو کرو نا. یہاں پہ محنت ریسرچ ہے, یہاں پہ محنت, یہ ریسرچ پڑھ لو. ریسرچ تو ہم کر کے دے رہے ہیں آپ کو, پڑھ لو صرف. جسٹ ریڈ دا ریسرچ. $1 million question. جی, واٹ از اے گڈ ریٹرن؟ ایک اچھا ریٹرن اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہے محمود صاحب؟ فار می اے گڈ ریٹرن از اوور دا بینک ریٹ اور دا انفلیشن ریٹ. سو اگر آپ کے پیسے پڑے, لیٹس سے کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں نے تو پیسے, بینک ابھی کتنا دے رہا ہے؟ 13-14%. بینک ابھی 11% دے رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو 13-14% مل رہا ہے, آئی ووڈ فائنڈ دیٹ اے گڈ ریٹرن. ریزن بینگ, آپ نے بینک میں پیسے رکھے, آپ کو اس نے یہ ریٹرن دیا ہے, اس سے آپ کو ادھر بہتر مل گیا. لیٹ سے کہ آپ بولتے ہو یار میں تو کوئی پیسے انویسٹ ہی نہیں کرتا, میں تو صرف اپنے پاس پیسے اپنے تکیے میں رکھتا ہوں. آپ انفلیشن سے پیسے لوز کر رہے ہو ہر سال, کیوں اپنا نقصان کرتے ہو یار؟ علی, میں محمود میں یہاں پہ آپ کو ایک سوال اگر آپ سے پوچھوں, اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, آئی نو یو آلسو ہیو اے بینک بیک گراؤنڈ, بٹ یار یہ بینک پیسوں کا جو استعمال کر رہے ہیں, یہ اس گورنمنٹ کے شنینگنز اور اس کے اوور ایکسپینسز کو فنڈ کرتے ہیں بینک سے. ان کا یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ تو بہت زیادہ دیتے نہیں ہے ہمارا بینک سے, بہت لمیٹڈ بزنسز کو. مطلب میرا ایک اسمال اینڈ میڈیم ایک اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہے, وہ آیا میرے پاس, کہنے لگا فرحان بھائی میں ایک بینک کے ساتھ بڑے زمانے سے ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. میں نے کہا یار میں کچھ ذرا دیکھتا ہوں, بینک مجھے کچھ پیسے دے دے. کہہ رہے فرحان بھائی مجھے 2 کروڑ روپے کی فنڈنگ کر رہے تھے وہ. میں نے کہا یار, اس نے بولا یار 1.5 کروڑ کی تو گاڑی آ جاتی ہے آج کل. بالکل, دے آر سو ریگریسو وین اٹ کمز ٹو سپورٹنگ young financial institutions. But when you're in the stock market, آپ ایکچولی بزنسز کے اندر انویسٹ کر رہے ہو, رائٹ؟ That money is not being used. Can you elaborate a bit? اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو بیسکلی اگر فار ایگزامپل بینک زیادہ تر پیسے کہاں سے کما رہے ہیں؟ تو اگر لیٹ سے کہ آپ کمپنی کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہو تو واٹ یو ڈوئنگ, جیسے کہ میں نے آئی پی او کیا ہے نا, تو اس کے میں اپنی کمپنی کا آئی پی او کر رہا ہوں. آئی ول ہیو ٹو کم اپ ود دا ہول پلان آف واٹ آئی ایم گونا ڈو. آپ لوگ ہیں لسٹڈ؟ وی آر ناٹ لسٹڈ, بٹ وی آر اے پبلک کمپنی, بیکاز وی بلیو ان ہم لوگ باتیں تو اچھی اگر کر لیں تو ہم لوگ اس کو فالو بھی کریں نا. تو وی ناٹ لسٹڈ, سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو پبلش آر اکاؤنٹس, بٹ آپ کو میرے ہر کوارٹر کے اکاؤنٹ میری ویب سائٹ سے ملیں گے, فینومینل, میری ساری کمپنی کی ڈیٹیلس. سو وی کیپ ایوری تھنگ ایز کلیئر ایز وی کین, اینڈ we made ourselves from a private company to a public company so that all our records are on the website. Another thing that we differentiate, I'll come back to your question, but from others is that we do not do a prop book. Prop book یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ میرے پاس 2 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, لیٹ سے میرا کیپٹل 1 کروڑ روپے ایگزامپل, وہ 1 کروڑ روپے مجھے رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے آگے کلائنٹس کی سیٹلمنٹ وغیرہ پیسے وہ دیتے ہیں, لیکن اپنا ایک کیش رکھنا ہوتا ہے. I wouldn't say 100%, but I would say 99.9% brokers use that 1 crore rupee in the market as well نا, وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں, پراپ ٹریڈنگ کرتے ہیں. اس میں کوئی لیگل بات نہیں ہے, دس از کمپلیٹلی لیگل. ٹھیک ہے. کے ٹریڈ ایز این ایتھیکل پوائنٹ آف ویو, آئی سیڈ میں آپ کو شیئر دلا رہا ہوں, میں ان کو شیئر دلا رہا ہوں, میں فلانے کو شیئر دلا رہا ہوں, میں خود نہیں ٹریڈ کروں گا, میں خود ٹریڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو لے کے دے رہا ہوں. عجیب. سو اس کو لوگ عجیب ہی سمجھتے ہیں. وی تھنک آف اٹ ایز ان اے وے کہ اس سے لوگوں کو ہم پہ بھروسہ زیادہ آئے گا کہ جو ہم لوگ جو آپ کو ڈیسیجن دے رہے ہیں یا ہم آپ کو جو آگے ریسرچ ہماری کہہ رہی ہے, اٹ ہیز 0 پرسنل benefit to us other than that you will trade with us, and this is something that we've been following since the beginning, and alhamdulillah FOMO نہیں ہوتا آپ کو؟ FOMO ضرور ہوتا ہے. ہم سوچتے بھی ہیں کہ جی یہ دیکھیں کافی ایسی کمپنیز ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے نا اگر آپ بھی پیسے بنائیں گے. if you invested in the market and you did it on K-Trade's call, believe me, جن میرے کلائنٹس نے 40,000 کی ہماری کال کے اوپر پاکستان میں بلیو کیا, ہماری رپورٹ میں بلیو کیا اور انہوں نے انویسٹ کیا, آج ماشاء اللہ ان نے phenomenal results بنا لیے, right? And for life now they're going to stay with us because we were the only ones at that time who published we are bullish on Pakistan and Pakistan will not default. Those guys will stick with us. They took a chance on us, they took a chance on Pakistan. آپ کی زبان پہ لیا نا, اور ہماری زبان پہ, right? And I even got calls from people saying کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس پہ تمہیں سزا ہو سکتی ہے کہ تم نے ایسی رپورٹس پبلش کرو, تم CEO. تو میں نے کہا جی وی ہیو آر بیسز, آئی ول ڈیفینڈ اٹ اف آئی ہیو ٹو, بٹ ان شاء اللہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. اور باقی پھر ایک سیئنگ ہے قرآن کی جو مجھے بہت پسند ہے اور اس کو میں ڈیلی پڑھتا ہوں, جس کو اللہ چاہے عزت دے اور جس کو اللہ چاہے ذلت دے. تو آپ اللہ پہ یقین رکھو, آپ محنت کرو, بلیو ان سم تھنگ, حل اللہ دے گا. بلیو ان سم تھنگ. گوئنگ بیک ٹو مائی کویسچن, اگر میں ایک انویسٹر ہوں اور میں 1 لاکھ روپے, اگر دونوں سیم ریٹرن چلے,
دونوں سیم ریٹرن ہے. 15% بینک بھی دے رہا ہے, 15% جی اسٹاک مارکیٹ بھی دے رہی ہے. تو آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کریں کہ ایز ایک کہتے ہیں نا, ایک تو فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں وہ جو کسی چیز کے, وہ کس کے زیادہ ہیں؟ جو میں 15% بینک مجھے کما کے دے رہا ہے وہ مجھے کہاں سے کما کے دیتا ہے, اور وہ اکانومی کے لیے زیادہ بہتر ہے ملک کے لیے میرے, یا وہ 15% میرے ملک کے لیے بہتر ہے جو میں نے کسی ٹیک کمپنی میں, کسی کوئی بھی کمپنی میں جو اسٹاک مارکیٹ میں دھندا بزنس کر رہی ہے اس میں لگایا. لیٹ سے آپ کے پاس لاکھ روپے اینڈ دیٹس یور ٹوٹل انویسٹمنٹ سائز. آئی ووڈ سجیسٹ دیٹ یو پٹ 50,000 ان دا بینک, 50 ان دا اسٹاک مارکیٹ, رائٹ. 50,000 جو آپ نے بینک میں رکھے ہیں اس میں آپ کا کیپٹل گارنٹیڈ ہے, رائٹ. اسٹاک مارکیٹ کے اندر نفع نقصان دونوں ہے, یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ضروری ہے. اور جب بھی میری کسی سے آرگیومنٹ ہوتی ہے نا, وہ مجھے کہتے ہیں یہ تو حرام کام ہے, تو میں بولتا ہوں اس میں نفع بھی ہے, اس میں نقصان بھی ہے, رائٹ. وہ ہو نہیں سکتا. تو اس میں وہ یہ دس از مائی فرسٹ پوائنٹ ٹو دیم. اگین نفع نقصان دونوں ہے. اف یو ڈو یور ریسرچ اینڈ یو پٹ ان منی, بینک جو ہے وہ آپ کے پیسے آگے اوبیسلی ڈفرینٹ لوگوں کو دیتا ہے پیسے انویسٹ کرنے کے لیے, گورنمنٹ کو دیتا ہے, یا لیٹ سے مجھے دیتا ہے کام کرنے کے لیے, آپ کو دیتا ہے, جس کے لیے بھی دیتا ہے. دیٹس ہاؤ دے میک دیر ریٹرن, رائٹ. وہ اگر آپ کو 15% دے رہا ہے, وہ کائبور پلس 1 2 3 اوپر کرے گا, اس کے اوپر دیٹس ہاؤ دے میک دیر منی, رائٹ. تو ان کا بھی جو پیسہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے استعمال ہو رہا ہے اوبیسلی اکانومی کے اندر, اکانومی کو گرو کر رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ فار ایگزامپل شیئر اگر IPO میں جاتے ہیں تو کمپنی تو پیسے تو ڈائریکٹ کمپنی کے پاس جاتے ہیں نا, وہ سیپریٹ چیز ہو گئی. لیکن لیٹ سے کہ اگر آپ نے شیئرس خریدے مارکیٹ میں, وہ بائی چانس میں نے آپ کو بیچ دی, تو جو میرے پاس بھی جو پیسے آئیں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں میں آگے انویسٹ ہی کروں گا, یا کھانا کھاؤں گا, یا پیٹرول کے پیسے دوں گا, یا کوئی اور چیز کروں گا. تو اس سے بھی سو دس از لائک دا منی گوز adds to the economy. But I would always ask people to diversify their risks. I would never tell people کہ اگر آپ کے پاس پورا لاکھ روپے ہی ہے انویسٹمنٹ کا, لیٹ سے آپ کی فل انویسٹمنٹ, your appetite is 100,000 rupees and that's all you have, nothing more after that, or your savings is that, diversify your risk. I would even go as far as to say کہ یار آپ اگر لاکھ روپے ہیں تو 25,000 اسٹاک مارکیٹ میں لگاؤ, 25,000 بینک میں لگاؤ, 25,000 جو ہے وہ مے بی گولڈ یا سلور کر لو, 25,000 جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ لے لو, فکسڈ انکم کا کوئی پروڈکٹ لے لو, کوئی ایسی چیز. ویسے میں ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں میرا بڑا موقف بڑا شدت پسندانہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اس ریئل اسٹیٹ کی ایسٹ کلاس کو پاکستان میں کنٹرول نہیں کریں گے, ریگولیٹ نہیں کریں گے, ٹیکس نہیں کریں گے, پاکستان کی اکانومی ریئلی گرو نہیں کر پائے گی. اٹ از لائک دس بلیک ہول ویئر trillions and trillions of rupees are there. We need to bring it out. And it will be, then it will not be a linear growth. Stock market linear نہیں بڑھے گی. پھر یہ آپ یہ 2 لاکھ والا کہ بھائی یہ باتیں نہیں ہوں گی, پھر یہ کچھ اور ہوگا. ٹیکس ٹو GDP ریشو اتنا نہیں بڑھے گا, پھر وہ پتہ نہیں کچھ اور ہوگا, پھر یہ کچھ اور ہوگا, کیونکہ یہ بالکل ایک بہت بڑا ایک کنواں ہے جس کو بند کرنا پڑے گا جب جا کے. There's a massive potential. Don't you agree? There's a massive potential. And don't you think کہ وہ بلیک اکانومی جسے ہم بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یار اسی وجہ سے تو پاکستان میں ڈیفالٹ نہیں کرتے ہیں ہم, اور سڑکوں پہ سب چیزیں, لیکن وہی پرابلم بھی ہے کہ اگر پراپرٹی میں لیٹ سے ریئل اسٹیٹ میں بھی کسی کو انویسٹ کرنا ہے وہ بھی اسٹاک مارکیٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ریٹس ہیں بالکل, اور فینومینل ڈیویڈنڈ ییلڈز ہیں, بہت اچھی ڈیویڈنڈ ییلڈز. I have seen that. So people have that chance as well to come in the stock market and invest in real estate. لیکن you know the biggest players are not on the stock market. جو ایک سوسائٹی ہے ٹریلینز آف روپیز کی ہے, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ اینی وے, لیٹس ایٹ دی اینڈ یور میسج ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, یور میسج ٹو اے 25-year-old viewer of رفتار جو یہ دیکھے گا آپ کی پوڈ کاسٹ, دونوں کو. پہلے حکومت کو میسج دے دیں. حکومت کے لیے I don't know if I'm in the position to even give them any You are of course, آپ لوگ لا رہے ہیں یار انویسٹ کرنے کے لیے. No, they're doing some great work. دیکھیں ایک تو اس کو sorry you should not be اتنی عاجزی سے کام نہیں کرنا چاہیے آپ. You should have a voice and it should be heard. We make sure it gets heard. Whenever we meet them, we voice our concerns, and you know اس کے اندر again coming to SIFC we go there and we feel like they listen. So اس میں ہمیں بڑا ایک اچھی ایونیو مل گیا. But having said that, کنسسٹنسی, اگر آپ کوئی چینج لے کر آ رہے ہیں اور کوئی چیز کر رہے ہیں, اسٹک ود اٹ, یو نو. اور پرائیویٹائزیشن کا اگر پلان بنایا ہے تو آپ نے ہاتھی پکڑا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. ود ون آف دا بگیسٹ پرابلم, آئی انڈرسٹینڈ, کٹ دا اسنیکس نیک, یو نو, look for the smaller ones as well. If we're struggling with the bigger one, try to get the smaller ones done. کنسسٹنسی, اور وہ چھوٹی جب آپ ایک دفعہ شروع ہو جائے گی نا چیز انشاءاللہ, تو آگے پیس پکڑے گی, کانفیڈنس آئے گا. اینڈ پالیسی چینج اگین اس میں کنسسٹنسی رکھیے.
ہر بجٹ میں ان چیزوں کو چینج نہ کریں. اسی سے پھر جو ہے وہ انویسٹر کا کانفیڈنس آئے گا, بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس آئے گا. اینڈ ٹو دی یوتھ my one if I was to give them one message or one advice would be believe in your country. Believe in your country. Hopelessness نہ رکھ کریں. I know it gets tough. I know it's hard to work here, but یہ نعمت ہے, اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ چیز ہے. آپ محنت کریں اور اس کا اللہ انشاءاللہ پھل دے گا. فینٹاسٹک. ہمارا یہی ایک ملک ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. پلیزر. تھینک یو جی. تھینک یو. مائی پلیزر.